شکل سے تو آپ بھی اتنے بدتمیز نہیں لگتے، چاہتے ہوئے بھی رحم اپنی زبان کو روک نہیں پائی تھی۔ بھلا یہ شخص میں سے اتنی بدتمیزی کر رہا تھا، جب سے ملا تھا ایسے ہی اکڑ دکھا رہا تھا۔ ذرا پھر سے بولنا، کیا بولا بھی تم نے؟ ایہا نے پلٹتے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا تو رحم نظریں دوسری جانب گھما گئے۔ جب سے ملوں آپ کو عزت ہی دی ہے بھائی کہا تھا تو اس لفظ کا لحاظ کر کے ہی ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب ایہا نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اپنی بکواس بند کرو، ایک مرتبہ اور تم نے مجھے بھائی کہا تو تمہاری زبان سلامت نہیں رہے گی۔ مجھ سے رشتے جوڑنے کی کوشش مت کرو۔ اس کا آخری جملہ سن رحم کا منہ کھل گیا تھا۔ وہ بھلا اس اکڑ شخص سے کیوں رشتہ بناتی؟ رحم کا دماغ سچ مچ الٹ گیا تھا۔ او بھائی، آپ کچھ زیادہ ہی خوش فہم ہو رہے ہیں۔ میں تو روڈ پر جھاڑو لگانے والے کو، سڑک پر رکشے چلانے والے کو بھی عزت دینے کے لیے بھائی کہہ دیتی ہوں۔ آپ کو بھی اسی لیے کہا تھا۔ الحمدللہ میرے پاس رشتوں کی کمی نہیں ہے جو ہر ایرے گیرے سے رشتہ جوڑوں۔ رحم کی جانب سے اسے ٹکا سا جواب دیا گیا کہ ایان کو اس کا الفاظ اور لہجہ سخت زہر لگا۔ وہ اس کا موازنہ سویپر اور رکشہ ڈرائیور کے ساتھ کر رہی تھی اور ایک مرتبہ پھر اسے بھائی کہہ چکی تھی۔ پھر تو تمہارے گھر والوں کے پاس بھی رشتوں کی کمی نہیں ہوگی، ایان نے عام سے لہجے میں کہتے قدم واپس اس کی جانب بڑھائے تو رحم کو اس کا عام سا لہجہ بھی بہت پر اسرار لگا۔ نہیں الحمدللہ، رحم کے جواب پر ایان مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پھر تو اگر میں ابھی اسی وقت تمہارا قتل کر کے اس جونی کے واش روم میں گاڑ دوں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دانت پیستے ہوئے اس نے رحم کا بازو دبوچتے پوچھا تو ایان کی نزدیکی سے رحم کی سانس رکنے لگی۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اپنے اتنے آس پاس اتنے قریب پاتے رحم سانس تک روک گئی۔ ایان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ اس سے مس کے کتنے قریب آ گیا تھا۔ قتل کرنے والوں کی معافی نہیں ہے۔ آنکھیں میچتے وہ جواب دینے سے اب بھی باز نہیں آئی تھی، جبکہ اس کی یہی بات ایان کو سلگا رہی تھی کہ وہ لڑکی جوابی کارروائی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی، جبکہ کوئی بھی اس کے سامنے اتنا نہیں بولتا تھا۔ پھر وہ کل کی آئی چھٹانک بھر کی لڑکی اس سچویشن میں، جبکہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا، ڈرنے کے باوجود اسے مسلسل تیلی لگا رہی تھی۔ اس کی میچی آنکھیں اپنے آپ میں ایان کے لیے سوالیہ نشان تھیں۔ ابھی اس کی پلکوں کی جنبش دیکھ ہی رہا تھا جب اچانک واش روم کا دروازہ کھلا۔ دروازے پر ایان کے دوست کھڑے تھے۔ اندر کا منظر دیکھ سب نے ایان کو تنگ کرنے کے لیے منہ پر یوں ہاتھ رکھا تھا جیسے اندر کوئی رومانٹک سین چل رہا ہو اور وہ شرم سے چہرہ چھپا رہے ہوں، جبکہ وہ جانتے تھے رومانس لفظ ایان دلشیر کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ اچانک ایان نے جھٹکے سے رحم کا بازو جھٹکا تو وہ جو آنکھیں میچے کھڑی تھی لڑکھڑا کر پیچھے واش بیسن سے ٹکرائی۔ ایان زین اور ملک کو غصے سے کودتے واش روم سے باہر نکل گیا، جبکہ ایک مرتبہ پھر اس قدر بے عزتی پر رحم کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ زین اور ملک اسے ہی استہزائیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، لیکن اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ سب اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ سب ایان کے دوستوں کا ہی کام تھا۔ وہ قدرے خاموش گوشے میں بیٹھی تھی۔ سامنے یونی کا مین گراؤنڈ تھا جہاں ارسلان نیازی اور اس کے گروپ کے لڑکے فٹ بال پریکٹس کر رہے تھے۔ وہ یہاں بیٹھی آرگینک کیمسٹری کا مطالعہ کر رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً ایک نظر میچ کھیلتے ارسلان نیازی پر بھی ڈال لیتی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس یونی میں ایک شخص سے ڈرتی تھی اور ارسلان نیازی تھا۔ وہ انہی کی طرح سیم ایئر میں تھا، لیکن ان کے بیچ کے لڑکوں اور ارسلان نیازی کے بیچ کے لڑکوں کے درمیان دشمنی کی زد میں ان کے کلاس کی لڑکیاں بھی آتی تھیں۔ اگرچہ ان کے بیچ کے لڑکے بھی ارسلان نیازی کی کلاس کی لڑکیوں کو تنگ کرتے، لیکن وہ تنگ کرنا صرف شرارتاً تھا، مقصد ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا نہیں تھا۔ لیکن ارسلان نیازی کا گروپ ان کے ساتھ باقاعدہ بدتمیزی کرتا تھا۔ ان کے پیچھے بیہودہ آوازیں کسنا، اس لیے وہ بار بار نظر اٹھاتی کہ اگر وہ گراؤنڈ سے ایک قدم بھی باہر نکلا تو الٹے قدم یہاں سے بھاگ جائے گی۔ یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی ضیاء سے نظریں چرانا تھا۔ جتنی بدتمیزی کل وہ اس کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد وہ ضیاء کی شکل فی الحال بالکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ابھی وہ واپس کتاب پر جھکی تھی جب اچانک اس کے سامنے کسی نے فائل رکھی۔ نورین نے نظر اٹھا کر فائل کو دیکھا تو اس پر بڑی بڑی ہیڈنگ مارک لکھا تھا، پروجیکٹ آف آرگینک کیمسٹری۔ نورین نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کے بالکل پیچھے ضیاء بیٹھا ہوا تھا۔ نورین کے دیکھنے پر مسکرایا۔ نورین اس کی مسکراہٹ کے جواب میں وہاں سے اٹھنے لگی، پر ضیاء فوراً اس کے سامنے آ گیا۔ سوری، ایک کان پکڑتے کہا۔ نورین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ضیاء اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ مسکرایا۔ لیمن کلر کے سوٹ میں، گلے میں دوپٹہ ڈالے، بالوں میں بل ڈالے، ایک کندھے پر چوٹیاں چھوڑی تھی اور کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر بکھری تھی۔ اتنی حیرت سے مت دیکھو، جانتا ہوں سوری نہیں بولتا، لیکن تم تیسری بار بلوا رہی ہو، نورین کو دیکھتے منہ چڑھا کر کہا۔ واقعی اس نے کبھی کسی سے سوری نہیں کہا تھا، لیکن نورین کو وہ تیسری بار کہہ رہا تھا۔ مجھے تمہاری سوری نہیں چاہیے، اپنے پاس رکھو۔ ضیاء کو شرمندہ دیکھ نورین کا دل مزید کھلا تھا۔ وہ غصے سے کہتی کھڑی ہونے لگی، جب ضیاء نے ہاتھ پکڑتے اسے واپس بٹھایا۔ سوری نہیں چاہیے، لیکن یہ پروجیکٹ تو لے لو۔ ضیاء کا کہنا تھا کہ نورین جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم بہت زیادہ بے تکلف ہو رہے ہو ضیاء، دوبارہ ہاتھ پکڑا تو اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے لیلا مت سمجھنا۔ اس کا طعنہ ضیاء کو بری طرح چبھا تھا۔ وہ سوری بول رہا تھا، وہ مان کیوں نہیں رہی تھی؟ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ انا کا مسئلہ بنا لے۔ تم لیلا ہو بھی نہیں، اس لیے زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں۔
وہ کہاں اتنی اکڑ برداشت کرتا تھا، اس لیے فوراً کہا یہ تو لیلا اور وہی جانتے تھے کہ اس نے تو کبھی لیلا کا ایک نخرہ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ تو میں نے کب کہا تم سے کہ میرے نخرے اٹھاؤ، خود آئے ہو، جاؤ یہاں سے اور اپنا یہ پروجیکٹ بھی لے جاؤ۔ وہ اسے کہتی اٹھ کر جانے لگی جب ضیاء واپس کھڑے ہوتے اس کے سامنے آیا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ بدتمیزی تم خود کرتی ہو، انسان کو الٹا بولنے پر مجبور بھی تم کرتی ہو، اور پھر نخرے بھی لیڈی ڈیانا جیسے۔ کلاس کی لڑکی ہو، ایک ہی بیچ کے ہیں اس لیے ایکسکیوز کر رہا ہوں، پر تم پتہ نہیں خود کو کیا تصور کر رہی ہو، ضیاء نے سخت چڑھتے ہوئے کہا۔ یوں بھی آج اس کا موڈ خراب تھا، ایان بھی اسے بات نہیں کر رہا تھا، یہاں سے مغز ماری کر کے اسے ایان کے پاس جانا تھا، اور اب اس لڑکی نے تو دماغ ہی گھما دیا تھا۔ وہیں دوسری طرف نورین سے سالم نکل جانے کے ارادے سے گور رہی تھی۔ کتنا عجیب شخص تھا، ہمیشہ بدتمیزی کرتا تھا اور پھر منانے آتا تھا اور پھر دوبارہ بدتمیزی کرتا تھا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہوئی تھی کہ نہ جانے لیلا کیسے اس ذلیل انسان کو ٹالریٹ کرتی تھی۔ کوئی بات نہیں، یہ لیڈی ڈیانا جیسے نخرے ہم خوشی خوشی بنا ماتھے پر شکن لائے اٹھا لیں گے۔ ابھی وہ دونوں خود میں ہی مصروف تھے کہ پیچھے سے ارسلان نیازی کی آواز سنتے جہاں ضیاء کے چہرے پر ناگواریت اتری تھی، وہیں نورین کا چہرہ خوفزدہ ہوا تھا۔ ضیاء لائبریری میں چل کر بات کرتے ہیں ہم، پلیز۔ ضیاء کا منہ کھلتے دیکھ نورین خود سے ضیاء کے مقابل آئی تھی۔ ضیاء نے اس کا خوف دیکھ مٹھی بھینچی، شاید وہ اسے اکیلا دیکھ کر ڈر رہی تھی۔ ہاں ہاں جاؤ لائبریری میں جاؤ، یہاں تو تنہائی نہ مل سکی، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جملہ کسنے سے باز نہیں آ رہا تھا، لیکن نورین اگلے ہی لمحے ضیاء کا بازو تھام گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی اس بار کی لڑائی میں اس کا نام اچھالا جائے کہ لڑائی ذوالنورین کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے ان کی بکواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ضیاء، یہاں سے چلو۔ جبکہ اس کی فکر مندی کو نظر انداز کرتے ضیاء نے الٹا اسے ایسر نظروں سے گھورا جیسے نورین کی بزدلی پر غصہ آیا۔ تم جاؤ زونی۔ ضیاء نے نورین کا ہاتھ پکڑتے اسے پیچھے کرتے کہا۔ اوف ضیاء، اس کا دل کہاں لگے گا یار تیرے بغیر، تو جا، میں جب تک اچھے بچوں کے نام سلیکٹ کر کے رکھتا ہوں۔ ارسلان کی اگلی بات سنتے نورین کا سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر جمع ہوا تھا اور ضیاء کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اگلے لمحے نورین کی پرواہ کے بغیر اس نے اچانک زوردار مکہ ارسلان نیازی کے منہ پر مارا۔ بے شک وہ بزدل یا کمزور نہیں تھا، پر یہ اس کی بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس وقت ارسلان نیازی اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے گروپ کے 4 لڑکے تھے اور وہ اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب ایک ساتھ ضیاء پر جھپٹے تھے۔ یہ سب دیکھتے نورین کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے الٹے قدم وہاں سے بھاگی اور اس کا رخ سپورٹ کے سامنے والے ایریا کا تھا، کیونکہ اکثر ایان وہاں پایا جاتا تھا۔ آمتے ہوئے جب تک وہ ایان کے پاس پہنچتی وہ اپنے بیچ کے سارے لڑکوں کو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ ضیاء اور ارسلان نیازی کی لڑائی ہو گئی ہے۔ ملک اور زین جو کینٹین سے کولڈ ڈرنک لیتے ایان کے پاس جا رہے تھے، نورین کی بات سنتے کولڈ ڈرنک پھینکتے ضیاء کے پاس بھاگے تھے۔ نورین کے پہنچنے سے پہلے ملک ایان کو فون کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تمام اسٹوڈنٹ وہاں جمع ہو چکے تھے، کچھ اس لڑائی پر پریشان تھے اور کچھ انجوائے کر رہے تھے۔ ارسلان نیازی گروپ 5 سے 6 لوگوں پر مبنی تھا، جبکہ وہ لوگ کل 6 تھے۔ ان کے باوجود ارسلان نیازی کے گروپ پر بھاری پڑے تھے، پر ارسلان نیازی اور اس کے گروپ کے عامر سے مقابلہ کچھ مشکل تھا کہ براؤن بیلٹ رہ چکے تھے، زمین پر ایک دوسرے میں گتم گتم ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ خراب حالت ضیاء کی تھی کہ جب تک ملک اور زین پہنچے تھے وہ کافی پٹ چکا تھا، اور اب ملک اور زین کے لیے مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ضیاء کے ایک بازو پر شدید ضرب لگی تھی اور بازو سیدھا نہیں ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نکل گئی ساری ہیکڑی؟ کیا ہوا؟ نکل گئی ساری ہیکڑی؟ وہ کہاں ہے تیری نازک پھلجھڑی جس کے لیے تو نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اپنی ناک کو چھوتے ارسلان نے ضیاء کے اسے بازو پر ایک لات ماری۔ ضیاء کا مارا گیا مکہ شدید تھا کہ اس کی ناک دکھ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ رحم لوگوں کا ہجوم چیرتی کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ باہر آئی تھی، پر لڑنے والے لڑکوں کو دیکھ منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ضیاء، ملک اور زین کو پہچان گئی تھی، ان سے چڑ اپنی جگہ، لیکن ان کی یہ حالت دیکھ بہت برا لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے ارسلان نیازی ایک اور بار ضیاء کو مارتا، اچانک کوئی بھاری چیز اس کے سر پر لگی تھی اور پھر کچھ پانی جیسا مشروب چہرے پر بہا تھا۔ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ہاتھ میں ٹوٹے کانچ کی بوتل کا منہ پکڑے ایان غضبناک انداز میں اسے گھور رہا تھا۔ اگلے لمحے ارسلان نیازی کے کچھ سمجھنے سے پہلے ایک زوردار لات ارسلان نیازی کے سینے پر ماری تھی، لیکن ایک لات مارنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا، بلکہ سائیڈ اینگل پر کھڑے ہوتے پے در پہ ارسلان نیازی کے سیدھے ہاتھ پر لاتوں سے ضرب لگائی تھی۔ جب عامر نے ایک کانچ کی بوتل ایان کے سر پر ماری، لیکن اگلے ہی لمحے ملک اور زین اس پر جھپٹے تھے اور ایان کو ارسلان نیازی کے مقابلے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ پل بھر کا معاملہ تھا کہ ایان کچھ لمحوں کے لیے عامر کی جانب متوجہ ہوا اور اس کا فائدہ ارسلان نے اٹھایا تھا اور ایان کی گردن کو دبوچا تھا۔ ایان نے اپنی گردن ارسلان سے چھڑوانے کی تگ و دو میں تھا، پر ارسلان کی پکڑ مضبوط تھی۔ اگلے لمحے ایان نے ارسلان کا ہاتھ چھوڑا، اپنا دایاں پیر ارسلان کے پیر میں اٹکا کر یوں گھمایا کہ ارسلان کی پکڑ خود بخود ایان کی گردن پر ہلکی ہوئی اور وہ نیچے گرے۔ بہت غلط پنگا لیا ارسلان تو نے۔ وہ ارسلان نیازی کے سینے پر لات مارتا ارسلان نیازی کو کھڑا کر گیا اور اپنا سیدھا ہاتھ ارسلان کے سیدھے ہاتھ میں
मरोड़ दिया। यान का निशाना अरसलान का सीधा था, जबकि वहाँ मौजूद सब सांस रोके खड़े थे। कुछ बच्चे प्रोफेसर और डीन के पास भागे थे। इस झपटा झपटी में यान की शर्ट के बटन टूटे थे। रहमा के फाड़े शख्स को देख रही थी, जिसे देखते दिमाग में पहला लफ्ज़ बैड बॉय आता था। ये तो तय था कि यान का ये रूप देखने के बाद वो दोबारा कभी यान से बहस नहीं करने वाली थी, क्योंकि जिस तरह वो अरसलान न्याजी को मार रहा था, वैसा एक थप्पड़ भी उसे मार देता तो यकीनन वो जान से चली जाती। रात के 3 बज चुके थे, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बिल्ला आकर ज़रमिश थकी उठ बैठी और खड़ी होती कमरे में चक्कर काटने लगी। बाल कमर पर बिखरे थे और कुछ चेहरे पर बिखरे थे। कमरे में नीम तारीक रोशनी थी जो मॉल में फसूं पैदा कर रही थी, और इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इब्रार को सोच रहा था। इब्रार उसकी ज़िंदगी में आने वाला वो पहला मर्द था जिसे वो सोच रही थी, जिसे बिल्कुल वैसा जैसा उसने चाहा था, पढ़ा लिखा, अमीर और खूबरू शख्सियत का मालिक। भला दुआएं यूँ भी कबूल होती हैं? क्या उसके सारे ज़ख्म बनने का वक्त आ गया था? कमरे में मौजूद खिड़की खोली तो हवा के झोंके ने उसके चेहरे को छुआ और बाल उड़ते चेहरे के पीछे हो गए। मुस्कुराती ज़रमिश तमानिया से आंखें मूंद ली। जिसम में सरूर फैलने लगा था। अचानक सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा था। ये कमरा जो हमेशा से उसे एक तपती आग की भट्ठी लगता था, ये भी अब पुरसकून लगने लगा था। इब्रार को सोचते उसके चेहरे पर रिया की लाली बिखरने लगी थी। वो पत्थरदिल लड़की जिसका ज़माने ने अब तक बोल्ड और जंगली रूप देखा था, इस वक्त वो किसी कहानी की पुरकशिश हीरोइन लग रही थी। कुछ सोचते उसने रुख बदला और शीशे की जानिब कदम बढ़ाए और अपने सरापे को रंगो रूप को बगौर देखने लगी। सफ़ेद रंगत में ज़र्द रंग की आमेज़श थी। बेख्तियार उसने अपने चेहरे को छुआ। ज़माने की सख्ती ने उसके रंगो रूप पर कितना गहरा असर डाला था कि उसके रंग का गुलाबीपन जर्दी में बदल चुका था। आंखें खूबसूरत होने के बावजूद आंखों के नीचे थकान और मशक्क़त के हल्के थे, और उसके बाल कुदरती रेशम के दागों जैसे थे, पर अब कदरे रूखे हो चुके थे। और फिर होंठ, वो खुद को देख कर लब बेंट की। वो बला की हसीन थी। कुछ साल पहले कॉलेज में लोग इसके हुस्न की मिसालें देते थे, पर यह बात दुरुस्त थी बिल्कुल कि लड़की की शक्ल नहीं, नसीब अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर वो मुस्कुराई थी, खुद अजीती से नहीं बल्कि खुशी से। हाँ, उसे यकीन था इब्रार एक अच्छा लड़का है, जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा। लेकिन उसे ये यकीन इब्रार पर नहीं, अपने रब पर, अपनी दुआओं पर था। कंघी उठाते अपने बालों पर फेरते वो सोचने लगी थी कि अब उसके दिन बदलने वाले हैं। इब्रार से शादी के बाद वो अपनी खूबसूरती को मज़ीद निखारेगी कि इब्रार सिर्फ इसकी जाना मुतवज्जो रहे। अगर अभी निखारती तो पार्लर में बनने के लिए हज़ारों रुपए भी नहीं थे। रात जैसे तैसे आंखों में गुजरती तमाम हुई तो वो फजर के वक्त सो गई। उसे 11 बजे काम पर जाना था, तो नींद का पूरा होना ज़रूरी था। 11 बजे सोकर उठी तो इस बार अपने तौर पर ख़ुद को थोड़ा संवार कर काम पर जाने का इरादा किया। वो तैयार होकर बाहर आई थी। शबाना की तेज़ नज़रों ने उसकी शर्मीली मुस्कुराहट और चेहरे पर बिखरते रंग देख उसको जांच लिया था। अचानक शबाना को ये परेशानी लाग हुई थी कि अगरचे ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी इससे पास से उड़ गई तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। शबाना इन्हीं सोचों में गुम थी जब ज़रमिश घर से निकल गई। जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना इस लड़की के तेवर सही नहीं लग रहे। उसे खूंटनी से बांधना पड़ेगा। सेब की फाँक काट कर मुँह में डालते शबाना ने अपना फ़ोन उठाया और अपनी बहन का नंबर मिलाने लगी। इससे मशवरा ज़रूरी था। मशवरा ज़रमिश को बहू बनाने का नहीं, बल्कि इस चीज़ का करना था कि ज़रमिश को राज़ी कैसे करे। जो सलूक वो ज़रमिश के साथ करती आई थी, जब कुछ दिन पहले ज़रमिश ने जिस कदर फराज की दुल्हाई की थी, बहुत मुश्किल था ज़रमिश इससे शादी की हामी भरती। अनारा यूँ ही उसके असार से निकली थी। बारान ने इस शदीद गुस्ताखी पर इसका आंचल दबोचना चाहा था, पर अंधेरा होने के बावजूद बाइस बारान का हाथ अनारा की गर्दन पर लगा था। अनारा को शदीद जलन का एहसास हुआ था। वो फ़ौरन वहाँ से भागी थी। अनारा को कोठे के सफ़ेद शीशे से आशनाई थी। जब ये अंधेरा होने के बावजूद बहुत तेज़ी से वो अपने कमरे में घुस गई थी, लेकिन दरवाज़ा इतना आहिस्ता बंद किया कि मुकाबले इस दरवाजे की आवाज़ का तयन भी ना कर सके। बारान इस लड़की के पीछे दरवाजे तक आया था, लेकिन फिर अंधेरा होने के बाद मुठियाँ बेच गया। 2 लम्हे हुए थे जब अचानक धमाके से लाइट ऑन हुई। बारान ने बेख्तियार आंखें बंद की तो नज़रों में वो झील सी गहरी आंखें घूम गई। बारान ने आंखें खोल अपने हाथ को देखा जो इसकी गर्दन पर लगा था। नाखनों पर हल्की हल्की सुर नमी लगी थी, यानी इस लड़की की गर्दन छिल चुकी थी। वो काफ़ी लम्हे खड़ा इसी के बारे में सोचता रहा। फिर पानी अपने हाथ पर डालता बारान बाहर आ गया। उसके चेहरे के नक्श तने हुए थे। पहली लड़की जिसको देखकर वो शहर में झगड़ा था, जो एक कोठे पर रहने वाली लड़की थी, वैसे झटक चुकी थी। बाहर आया तो बानो भाई तख्त पर बैठी थी और ज़रजमान सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं ज़रा लाइट खुलवाने गई थी, आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना बारान सेठ? ज़रजमान ने लजाजत से पूछा तो बारान ज़रजमान को नज़रअंदाज करता बानो भाई से मुखातिब हुआ। इस इमारत के इस पिछले हिस्से में कौन रहता है? बारान के पूछने की देर थी। ज़रजमान का दिल झूम उठा था, यानी अंधेरे के बावजूद बारान की नज़र इस चिड़िया पर पड़ चुकी थी। कोई नहीं बारान साहब, वो हिस्सा तो खाली पड़ा है, वहाँ रखे कमरे में कोठे की गैर ज़रूरी चीज़ें रहती हैं। बानो भाई ने खुद एतमादी से कहा। बारान दिलशेर नाराज़ हो या इनका कोठा छोड़ दे। वो अपनी नाज़ुक मोमी हीरो जोड़ी गुड़िया बारान दिलशेर जैसे दरिंदे को कतई नहीं देने वाली थी।
انارا وہ چڑیا تھی جس میں بانو بھائی کی جان بستی تھی، بھلا کیسے اس پھول کو کسی حیوان کے سپرد کر دیتی جبکہ زرجمان نے مٹھیاں بھیج لی تھی۔ اسے باران پر بھی غصہ آیا کہ وہ کنویں سے اس وقت گھسیٹتے ہوئے باہر نہیں لایا تھا، لیکن اسے دل میں یقین تھا کہ انارا کے حسن کی دید کے بعد باران دلشیر چین سے نہیں بیٹھ پائے گا۔ ٹھیک ہے۔ زرجمان نے باران کو کہتے سنا اور وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر کی طرف چلا گیا۔ زرجمان کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا تھا کہ وہ شخص واقعی اس قدر مغرور تھا کہ حسن پرست ہونے کے باوجود اصلی حسن کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تھی۔ کیا واقعی اسے اعلی حاصل کو حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا؟ باران جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ ابھی گاڑی سٹارٹ کرنے ہی لگا تھا کہ کسی خیال کے تحت اپنی شرٹ کی آستین اوپر اٹھائی۔ بازو پر ایک چھوٹی سی دانتوں کی نیلی گھڑی بنی تھی جس پر سرخ اور خون کی ننھی ننھی جمی ہوئی بوندیں تھیں۔ جنگلی ہرنی انارا کو جنگلی کے لقب سے نوازتے اس کے ہونٹ پر نامحسوس مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا کوٹھے سے نکلنے لگا۔ وہ آج یہاں کسی لڑکی کی طلب یا تلاش میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ یہاں کسی خاص مقصد سے آیا تھا۔ بظاہر بانو بھائی سے اس کا تعلق محض لڑکیوں کی لین تک تھا، پر اس کہیں زیادہ بڑا کام بانو بھائی خفیہ طور پر اس کے لیے کرتی تھی، جس سے زرجمان بھی لا علم تھی۔ یونی کا پلے گراؤنڈ اس وقت میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ارسلان نیازی زمین پر گرتے اپنے بچاؤ کے لیے ٹوٹا کانچ اٹھایا تھا اور زور سے ایان کی ران میں گھسا دیا کہ ایان موقع پر نہ سنبھلتا لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ اس کی ٹانگ سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس وقت وہ بلو جینز میں تھا، اس کے باوجود پینٹ پر خون کی نمی بالکل ظاہر تھی۔ سختی سے داؤں بھینجتے اس سے پہلے ایان اس کانچ کو نکالتا، ارسلان نیازی نے اس پر اپنی ٹانگ مار دی کہ ایان درد کی شدت سے پیچھے گرا تھا۔ بس ہو گیا، اتنا ہی جوش تھا مسٹر بلیک بیلٹ میں، منہ سے خون تھوکتے ارسلان نیازی نے لڑکھڑاتی چال سے ہنستے ہوئے پوچھا تو ایان کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ چہرہ شدت ضبط سے لال انگارا ہو چکا تھا، آنکھوں میں بھی لہو اترا ہوا تھا، جیسے اس کی نظریں کچھ دور کھڑی رحم پر تھی جو منہ پر ہاتھ رکھے کانپتی ٹانگوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت صرف زین اور ارسلان نیازی کھڑے تھے، باقی سب کے سب زمین پر ڈھیر تھے۔ ارسلان نیازی صرف ایک لات کی مار تھا اور وہ بھی ڈھیر ہو جاتا۔ وہ زین کی طرف بڑھا تھا جو ایان کو بے بس ہوتا دیکھ خود بھی خوفزدہ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا ارسلان نیازی اس قدر گھٹیا شخص ہے کہ وہ لڑائی میں جان لیوا چیزوں کا بھی استعمال کرے گا، جبکہ دور کھڑی رحم میران پر شانتی کتنے لوگ مل کر بھی اس لڑائی کو نہیں روک رہے تھے بلکہ ویڈیو بنا رہے تھے۔ اسے یکدم ایان دلشیر پر رحم آیا۔ وہ شیر جان بوجھ کر زمین پر لیٹا ہے، وہ جذباتی ہونے آیا تھا، یہ جانے بغیر کہ اس سے زیادہ دماغ سے کام لیتا ہے۔ اس لیے ارسلان نیازی کے وار سے بچنا مشکل نہیں تھا، لیکن اس نے خود لڑائی ڈھیلی چھوڑ دی کیونکہ اس کی نظر فرسٹ فلور سے آتی ڈین پر پڑ چکی تھی، ساتھ باقی پروفیسرز بھی۔ تم نے خود لڑائی شروع کی تھی ارسلان، تم نے ہماری کلاس کی لڑکی کے ساتھ فاش لفظ کا استعمال کیا تھا۔ پیچھے جوں میں کھڑے پروفیسر کو دیکھتے زین نے جان بوجھ کر کہا تو ارسلان نیازی اکڑ سے ہنستا زین کے منہ پر ایک مکہ مار گیا۔ زین لڑکھڑاتے زمین پر گرا۔ ابھی تو صرف گفتگو کی تھی، پر تم لوگوں میں اکڑ بہت ہے جو ارسلان نیازی کو توڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اور دیکھو اپنے اس شیر کو جو ڈھیر پڑا ہے، لیکن آج اس کتے نما شیر کی دم پر میں پاؤں رکھوں گا بلکہ اسے توڑ ہی ڈالوں گا۔ زین کے سینے پر بیٹھتے وہ زین کو مارنے لگا۔ جب موقع کو غنیمت جانتے رحم فوراً آگے بڑھی تھی۔ ایان آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کیونکہ اپنی نظروں کے سامنے اپنے دوستوں کو پٹتے دیکھنا بہت مشکل امر تھا، لیکن یہ مصلحتاً بہت ضروری تھا۔ اگر وہ جوابی کارروائی کرتا تو ارسلان نیازی کے گروپ کے ساتھ ان کا گروپ بھی رسٹیکیٹ ہو جاتا، لیکن اچانک اپنی ٹانگ پر کسی بوجھ کو محسوس کر کے اس نے پل بھر میں آنکھیں کھولیں تو نظریں ساکت ہو گئیں۔ حجاب کے حالے میں اس کی ٹانگ کے پاس بیٹھی لڑکی رین تھی، اس کے چہرے کا رخ ایان کے پاؤں کی طرف تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکا تھا۔ اچانک ران پر شدید جلن کے احساس سے اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سختی سے دانتوں تلے لب بھینچ گیا جب ریم نے ایک جھٹکے سے اس کانچ کو باہر کھینچ دیا۔ لیکن اس کی چیخ پر ارسلان اس جانب متوجہ ہو چکا تھا اور اس لڑکی کو ایان کی مدد کرتا دیکھ غصے سے کھولتا زمین کے اوپر سے اٹھتا ریم کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ ریم کی طرف بڑھتا پروفیسر کی داڑھ نما آواز آئی تھی، "انف ارسلان نیازی، ادروائز آئی ول کال دا پولیس۔" پروفیسر کی چیخ کا اس پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے باپ کی پہنچ بہت اوپر تک تھی۔ بڑے بڑے سیاسی لیڈر اس کے باپ کی جیب میں پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ریم کو تھپڑ مارنا چاہتا جب اچانک ایان کے ٹانگ کی زوردار ضرب سینے پر ایک طرف سے پڑتی ارسلان نیازی کو زمین بوس کر گئی تھی۔ اس کے بعد ایان رکا نہیں تھا بلکہ اسے ریم کی وجہ سے بہترین موقع ملا تھا۔ وہ ارسلان نیازی کے سینے پر بیٹھا پے در پے اس کے منہ پر مکے مارنے لگا تھا۔ اس کی ران سے بیٹھنے کے باعث خون مزید تیزی سے بہہ رہا تھا اور بال کی پونی جو پہلے ہی ڈھیلی ہو چکی تھی کھل کر اس کے چہرے پر بکھر چکی تھی جب سینئر پروفیسر نے ایان کو زبردستی پیچھے کھینچا تھا۔ "انف ریان، چھوڑ دو اسے، وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔" "نو سر، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہ ہماری بیچ کی لڑکیوں کو ہراس کرتا ہے۔" ایان نے کہا
पर उसे पीछे कर दिया। पुलिस को पहले ही कॉल की जा चुकी थी, साथ एम्बुलेंस को भी। आने को से पलटे रैम को देखना चाहता, जो पागल, बेवकूफ़ और अहमक लड़की किसी चीज़ की परवाह किए बिना पराए फड्डे में कूद चुकी थी। अगरचे वो होश में ना होता तो अरसलान अजीज़ को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे ना हटता। क्या वो हर किसी की लड़ाई में ऐसे ही कूद जाया करती थी? लेकिन खुशकिस्मती से रैम वहाँ से जा चुकी थी। पुलिस अयान को अभी अपने साथ लेकर गई थी और यूनी के सीनियर प्रोफेसर भी इनके साथ गए थे, जिनको सारी लड़ाई और मामले का इल्म था। तेज़ आवाज़ में गाने बज रहे थे। वो सफ़ेद बनियान में गैराज में आई गाड़ी के इंजन पर झुका था। उसकी बनियान पर जगह जगह से ऑयल लगा था। जब इसके कंधे पर इस गैराज के मालिक सदीक ने हाथ रखा। तुमसे बात करनी है बारान, अंदर आओ। सदीकी बोलकर अपने मखसूस छोटे कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ बारान भी इस कपड़े से हाथ साफ करता सदीकी के पीछे गया। सदीकी इसका मौसम था। बारान, ये गैराज दिलावर सेठ मुझसे खरीद चुका है। सदीकी कहने पर बारान खामोश चीज़े खड़ा रहा। जब सदीकी इसके सामने आया और इसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा बाप एक नेक आदमी था बारान, उसकी शराफत की मिसाल सारा ज़माना देता है। जो भी हुआ वो नसीब का खेल था। मैं जानता हूँ तुम बहुत टूटे हुए हो, लेकिन इस वक्त तुम्हें खुद को संभालना होगा। सही गलत दोनों रास्ते हर कदम पर तुम्हारे सामने आएंगे। मेरे मुताबिक अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, पर तुम मौका मत देना। सदीकी साहब अपने तय्यनों से समझा रहे थे, जबकि बारान बिल्कुल स्पाट चेहरा लिए इनके सामने खड़ा था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। उसे सदीकी की हमदर्दी चुभी थी। इसका दिल पत्थर और वो खुद सख्त हो चुका था। किसी की हमदर्दी के दो बोल बारान दिलशेर के जख्म उधेड़ देते थे। ठीक है, मैं तुमसे दो टोक बात करता हूँ। कल जिसको तुमने चाय दी ना, उसका नाम दिलावर सेठ है। उसकी नज़र तुम पर पड़ चुकी है बारान। वो तुम्हें ज़्यादा पैसों की लालच देकर या तुम्हारी ज़िंदगी कमज़ोर घड़ी में अपना मफाद तलाश करते तुम्हें काम ऑफर करेगा। तुम इसे इनकार कर देना। अगर तुमने हाँ कर दी तो वो तुम्हारे लिए वो दलदल साबित होगा जहाँ से निकलने का वाहिद रास्ता मौत होगी, और वहाँ के लिबास से लेकर खाना तक सब बराम। तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, तुम इनके सर पर वाहिद सरपरस्त हो। अभी तुम सब अपनों की असली रूप देख चुके होगे। याद रखना, तुम्हारे पास इनका कोई नहीं होगा। सदीकी साहब ने पूरी बात इसके सामने रख दी थी, साथ उसे सही गलत का रास्ता बता दिया था। पर मुझसे दिलावर सेठ ने कोई बात नहीं की। बारान ने कंधे झुकाए। नहीं की, पर करेगा। तुम इनकार कर देना साफ साफ। वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। पर सदीकी के कहने पर बारान इस बात में सर लाते बाहर निकल गया और वापस इसी गाड़ी के इंजन को ठीक करने लगा जिस पर वो पहले मामूर था। कुछ देर बाद उसने कड़क कार्टन के सूट में दिलावर सेठ को अंदर आते देखा, पर नज़रअंदाज कर दिया। काफ़ी देर बाद जिस तरह दिलावर सेठ अंदर आया था, इस तरह सदीकी एक ब्रीफ केस लेकर बाहर जा रहा था। बारान समझ गया इस ब्रीफ केस में गैराज की कीमत है। ये सोचकर बारान परेशान हुआ था कि अगर उसने दिलावर सेठ के काम से मना कर दिया तो दिलावर सेठ नौकरी से फारिग न कर दे। उसके बहन भाई ने कुछ हफ्ते पहले एक दिन और 2 रातों का फाका किया था। माँ का भागना और बाप का मरना था कि महल्ले के परचून वाले ने उधार देने से भी ये कहकर मना कर दिया कि लौटाओगी कहाँ से। छोटे तो दिलावर सेठ ने बुलाया। एक लड़के ने उसे अंदर जाने का इशारा किया तो बारान इसी कमरे में चला गया जहाँ दिलावर सेठ कुर्सी पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। घर में कितने अफराद हैं? दिलावर सेठ का पहला सवाल उसे चौंका गया। एक भाई है, छोटा। बारान ने एल्फ का नाम नहीं लिया था। जितना घरौना खेल वो देख चुका था, उसे यही लगा था कि इसके पास सबसे कीमती चीज़ ही एल्फ है, जिसे शायद वो सबसे छुपा कर रखना चाहता था, और कोई नहीं। दिलावर सेठ उसकी हरकत पर मुस्कुराया था कि कैसे वो लड़का अपनी बहन की गिनती हज़फ कर गया था, यानी गैरतमंद भी था। नहीं, सिर्फ मैं और मेरा छोटा भाई हैं। बारान ने खुद एतमादी से कहा। तुम्हारी उम्र क्या है? दिलावर सेठ ने अगला सवाल पूछा। 16 साल। और भाई की? दिलावर सेठ के अगले सवाल बारान को पसंद नहीं आया था। वो शायद इसके भाई के बारे में क्यों पूछ रहा था। 9 साल का है। बारान के जवाब पर दिलावर ने इस बात में सर लाया। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है बारान? वो सवाल पर सवाल कर रहा था और बारान इसके सवालों के जवाब दे रहा था। 8,000। बारान के मुख्तसर जवाब पर दिलावर सेठ ने जेब से एक नोट की गड्डी निकालकर इसके सामने टेबल पर रखी तो बारान नासमझी से दिलावर सेठ को देख लगा। 30,000 है। आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका। इज़्ज़त और शराफत से तुम आज से 8 साल बाद भी 8 से 18 पर पहुँचोगे, जबकि ये 3 माह में डबल होने के चांसेस हैं। 8,000 में तुम्हारा भाई और तुम 2 वक्त की रोटी खा सकते हो, ना कोई डांका पहन सकते हो और ना इसे अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो। तुम समझदार हो, तुम ज़रूरियात मार सकते हो, पर वो बच्चा है। अगर कल दूसरे बच्चों को देख ख्वाहिश ज़ाहिर करे तो कैसे मना करोगे? दिलावर सेठ के सवाल पर बारान लब भेज दिया था। मुझे दाल नहीं खानी, मुर्गी खानी है। बारान के कानों में एक बारीक सी मासूम आवाज़ कानों में गूंजी। 2 दिन पहले उसकी 6 साल बहन एल्फ ने कहा था, और फिर बहुत कोशिश के बाद वो एल्फ को चिकन खिलाने में कामयाब हुआ था। बारान को खामोश देख दिलावर सेठ मुस्कुराया था। वो ऐसे ही सेठ नहीं बना था, वो दुखती रग पर वार करना जानता था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा, तुम खुद अक्लमंद हो। अगर तुम मेरे साथ काम करने पर राज़ी होते हो तो इन पैसों को उठा लो, वरना 8,000 तनख्वाह की जगह 10,000 तनख्वाह तुम्हें यहाँ मिलती रहेगी। दिलावर ने कहते एक गहरा कश लिया। और अगर तुमने हाँ कर दी तो वो तुम्हारे लिए
وہ دلدل ثابت ہوگا جہاں سے نکلنے کا واحد راستہ موت ہوگی۔ بہران کے لیے فیصلہ مشکل تھا، اس کا دل ڈگمگانے لگا تھا، اسے پیسوں کی ضرورت تھی، آگے بڑھنا تھا، لیکن وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ بہران کو کھڑا ہوتا دیکھ دلاور سیٹھ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ابا کہہ رہے تھے قصور مہرو کا نہیں تھا بلکہ بابا کا تھا، کیونکہ وہ غریب تھے۔ ایان نے اسے اپنے باپ کی قبر پر بیٹھے بتایا تھا۔ کیا حاصل ہوا تھا؟ اس کے باپ کو شرافت اور عزت کی 2 وقت کی روٹی تھی، صرف ذلت، رسوائی اور موت۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی اور پیٹ میں مروڑ سی اٹھی کہ وہ پل بھر ماں کے میتا پلٹا تھا اور ٹیبل پر رکھی اس نوٹوں کی گڈی کو اٹھا لیا تھا۔ دلاور سیٹھ گہرا مسکرایا تھا۔ وہ دور سے دیکھ لوگوں کو پہچان لیتا تھا۔ بہران کو پہلی بار دیکھ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بہران اس کے لیے ہیرا ثابت ہوگا۔ وہ ایک بزنس پارٹی تھی جہاں بلیک اینڈ ریڈ کلر کا تھیم تھا۔ ہلکے پرسوز مال میں سر پھیلا رہے تھے۔ لوگ گروپ بنا کر کھڑے تھے۔ اس پارٹی میں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا بزنس مین شامل تھے۔ زاویار اور بہران ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ دونوں ہی اپنی دنیا کی جانے مانے کامیاب بزنس مین تھے۔ وہاں ہر کوئی ان کو جانتا تھا۔ لوگ یہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ بہران دلشیر اور زاویار خانزادہ آپس میں گہرے دوست ہیں۔ دونوں کی شخصیت چھا جانے والی تھی، پر دونوں کی شخصیت میں ایک فرق تھا۔ جہاں زاویار سے ملنے والا شخص اس سے متاثر ہوتا تھا، وہیں سے بہران سے ملنے والا شخص پہلا تاثر خوف کا پڑتا تھا۔ وہ لوگ مسکرا کر لوگوں سے ملنے لگے تھے جب اچانک زاویار کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ زاویار نے جیسے ہی گردن موڑی تھی، ویسے ہی مسکراہٹ ہونٹوں سے بالکل غائب ہو گئی تھی۔ ہیلو مسٹر زاویار خانزادہ۔ باسل نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا تو پیچھے کھڑی سبرینا آگے ہوئی تھی۔ زاویار نے ایک نگاہ اس کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ بہران کی مسکراتی نظریں سبرینا پر تھیں۔ بیک لیس ٹاپ پر سرخ لپسٹک لگائے، بالوں کا جوڑا باندھا تھا، میک اپ کو خوبصورتی سے چہرے پر سجائے، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، شاید اس محفل کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ بولڈ اور خوبصورت۔ تم نے بتایا نہیں بہران، یہ لوگ بھی یہاں انوائٹڈ ہیں؟ زاویار بنا کسی لحاظ کے بہران سے بولا تھا۔ اور تم نے بھی کہاں بتایا تھا زاوی کہ جب تک یہ تیرے ساتھ تھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اب کچھ زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، اس کی کمر بہت چکنی ہے۔ باسل کو جلانے کے لیے بہران نے تیر پھینکا، جبکہ زاویار نے بہت مشکل سے مٹھی بھیج اسے گھورا تھا۔ جبکہ بہران کی بات سن کر باسل کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ویسے مسٹر باسل، کیا آپ کی گرل فرینڈ ایک رات کے لیے میرے ساتھ قیام کر سکتی ہیں؟ زاویار کو نظر انداز کرتے بہران نے سبرینا کو نظروں کے اثار میں رکھا تھا، جو بہران کو سالم نگل جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ باسل کچھ نہیں کہہ پایا تھا، وہ اس وقت بہران دلشیر سے بگاڑ نہیں چاہتا تھا۔ جبکہ باسل کو خاموش دیکھ، جو سبرینا کے چہرے پر ہتک اور ذلت کے احساس کے سائے لہرائے تھے، انہیں دیکھ زاویار کے اندر اطمینان دوڑا تھا۔ اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر سبرینا کو دیکھا تھا، جو حسرت بھری نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی، پر زاویار کی نظروں میں صرف حقارت اور استہزاء تھی۔ ایک چیختا ہوا سوال تھا، یہ ہے تمہاری پسند؟ تم بہت ہی کمینے ہو بہران دلشیر، میں تمہیں بہت شریف سمجھتی تھی۔ سبرینا نے خود ہی جل کر جوابی کارروائی کی تھی۔ بکنے والی چیزوں کی قیمت لگانا کمینہ پانا ہے؟ ویسے ڈونٹ وری، تم بہران دلشیر کا معیار نہیں ہو، کیونکہ بہران دلشیر نہیں کھاتا۔ وہ کہتا ویٹر کو اشارہ کرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ زاویار خانزادہ اس محفل سے ہی نکل گیا تھا۔ وہ ہر اس محفل سے نکل جاتا تھا جس کی مہمان سبرینا ہو، وہ کم ظرف مفاد پرست عورت۔ باسل غصے سے اس کو جھڑکتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سبرینا نے تو باسل کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ تو اب تک اس مسحور کن شخص کے سحر میں تھی جسے خود چھوڑ کر گئی تھی۔ آج اسے ایک بار پھر شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا کھو کر کیا پایا۔ اگر آج اس بدتمیزی پر باسل کی جگہ زاویار ہوتا تو مقابل کا منہ سلامت نہ چھوڑتا۔ شاید باسل بھی ایسے ہی کرتا اگر وہ باسل کی عزت باسل کی بیوی ہوتی، لیکن وہ تو محض اس کے دل بہلانے کا سامان اور اس کی تھی۔ عارضہ خانزادہ مطلوبہ پتے پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی گاڑی اسٹریٹ 9 میں رکی تھی، جہاں پر ایلف دلشیر کا گھر تھا۔ ایک کتے شش وہ گاڑی سے اترنے لگا تھا جب باریک سی چیختی آواز پر چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بلیک BMW میں فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ جس گلی میں اس کی گاڑی کھڑی تھی وہ واشنگٹن کی ایک اسٹریٹ تھی۔ وہ جس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا وہ اسی گلی میں موجود تھا۔ وہ مقصد ایلف دلشیر تھا۔ ایلف کا یتیم خانہ اسی گلی میں تھا۔ پلان کے مطابق وہ ایلف سے اوپن ڈیل کرنے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ ایلف کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا اور پھر بہران دلشیر کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھے گا۔ ابھی گاڑی اسٹریٹ میں رکی ہی تھی کہ کان سے ایئرپوڈ نیچے گرا۔ وہ اسے اٹھانے جھکا ہی تھا، کسی لڑکی کی چیخنے کی آواز پر سیدھا ہوا اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ باہر کا منظر صاف دیکھ سکتا تھا، البتہ باہر والا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اندر کوئی شخص ہوگا۔ ہلکے گلابی رنگ کے ٹخنوں کو چوتا فلورل فراق، جس پر باریک باریک سرخ دل بنے تھے، پر
سر پر سرخ حجاب لپیٹے وہ لڑکی ہاتھ میں 2 تھیلیاں پکڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کا رخ دوسری جانب تھا اور کچھ حجاب کی رکاوٹ تھی کہ عارضہ کے لیے اس کا چہرہ دیکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور دوسری بات حیران کرنے والی یہ تھی کہ وہ لڑکی کسے گالی دے رہی تھی۔ یہاں تو کوئی اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ یا وہ لڑکی پاکستانی تھی، ورنہ یہاں اردو زبان کا کیا کام؟ پیچھے رہو میرے ساتھ کا کتا پن مت کرو کا کتے کہیں کہ وہ لڑکی اچانک بھاگتی ہوئی اس کی گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ عارضہ نے تھوڑی آگے جھک کر دیکھا تو بے اختیار اونٹ مسکرائے۔ اس کے پیچھے سفید رنگ کا کتا تھا اور وہ کتے کو کتا پنا کرنے سے منع کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی گاڑی کی جانب کیوں آ رہی تھی؟ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ایلف دلچیر ہی تھی۔ اس نے گاڑی کے پاس آ کر ہاتھ میں پکڑا سامان اس کی عارضہ کی گاڑی کی چھت پر رکھ دیا۔ دیکھو اگر تم نے مجھے کاٹا نا تو میں بھی کاٹ لوں گی۔ کپ کپاتے ہاتھ گاڑی کی شیشے پر رکھتے وہ غصے سے بولی۔ عارضہ نے بے اختیار ہنستے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ وہ کتا برابر اس کے سامنے آتا بھونک رہا تھا، پر وہ کاٹ نہیں رہا تھا۔ شاید اس کا ارادہ صرف تنگ کرنے اور ڈرانے کا تھا۔ یہ کتا نسلی تھا یا شاید کسی کا پیٹ تھا؟ اس کی نظریں گاڑی کے شیشے پر رکھے ایلف کے مومی ہاتھ پر پڑی۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کا ہاتھ اتنے قریب اور غور سے دیکھا تھا۔ باریک تراشیدہ خوبصورت انگلیاں۔ اس کا ہاتھ کافی نازک تھا۔ ابھی وہ ہاتھ کو ہی دیکھ رہا تھا جب ایلف نے اپنا چہرہ گاڑی کی جانب کیا۔ گلابی پھولے گال۔ ابھی نظر یہاں تک ہی ٹھہری تھی کہ وہ پلٹ گئی۔ اچھا سنو، میں تمہیں ایک بوٹی دوں گی اگر تم نے مجھے جانے دیا۔ ابھی وہ رشوت دینے پر اتر آئی تھی۔ عارضہ کو ہنسی کے ساتھ اس بیوقوف لڑکی کی عقل پر شبہ ہوا۔ وہ ایک جانور سے ڈیل کر رہی تھی، لیکن اس کی ڈیل کے جواب میں وہ کتا اور زیادہ زور سے بھونکا۔ اچھا نہ، ایک نہیں دو بوٹیاں لے لو۔ رشوت کی مالیت میں اضافہ ہونے پر حیران کن منظر عارضہ نے دیکھا کہ وہ کتا دم ملاتا زمین پر سلجھ جو انداز میں بیٹھ گیا۔ ایلف نے جلدی اس کی گاڑی کے اوپر سے تھیلیاں اٹھائی اور اندر سے چکن کی چھوٹی 2 بوٹیاں نکال کر اس کتے کے آگے کی، پر اچانک وہ کتا گرانے لگا۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ سب روز کا معمول ہے۔ کتا کہیں کا منہ میں بڑبڑاتے ایلف نے اب کے بعد 2 لیگ پیس کی بڑی بوٹیاں نکال کر اس کے سامنے پھینک دی۔ وہ کتا اپنا ڈیلیشس میل کھانے میں مگن ہوا تو وہ ایک طرف سے ہوتی خاموشی سے وہاں سے نکلنے گئی اور پھر تیزی سے بھاگتی گلی کا آدھا راستہ کراس کر کے واپس پلٹی۔ تو بھی کتا اور تیرا مالک بھی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ کتا اپنی بوٹی چھوڑ اس کے پیچھے لپکا۔ اس کتے کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ ایلف الٹے پیر بھاگی اور 1 قدم کی دوری پر موجود ایک سفید گھر میں گھس گئی۔ گاڑی میں بیٹھا حیران پریشان عارضہ خانزادہ اس کے اندر جاتے کہکا لگا کر ہنسا۔ آج یوں معلوم ہوا تھا جیسے اس نے لائیو کارٹون دیکھا ہے۔ باران دلشیر کی عقلی بہن گلی کے کتوں سے لڑتی ہے اور ان کو کتا گالی دیتی ہے۔ سر نفی میں لاتے وہ خود سے استفسار کرنے لگا، لیکن جب اچانک یاد آیا وہ باران دلشیر کی بہن ہے، چہرے پر اچانک سختی چھا گئی۔ اسے خود پر غصہ آیا، لیکن وہ شدید حیران بھی تھا کہ وہ ہنسا تھا، وہ بھی بے اختیار اور حقیقی۔ اسے نہیں یاد وہ آخری بار کب مسکرایا تھا یا کب ہنسا تھا۔ ہاں وہ مسکراتا تھا، لیکن صرف طنزیہ یا مضحکہ خیز۔ کچھ سوچتے اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو فراد، پلان چینج ہے، وہ آگے والے کو خبر دے رہا تھا۔ جبکہ مقابل کو حیرت ہوئی تھی، وہ ارادہ بدلنے والوں میں سے نہیں تھا۔ نہیں کوئی خاص وجہ نہیں، لیکن جب شکار کرنا ہی ہے تو اذیت دے کر کیوں نہیں؟ اگر سزا کو اتنا آسان کرنا ہی تھا سیدھا باران دلشیر پر وار کر دیتا۔ میں تمہیں آگے آگاہ کروں گا، پر ابھی تم کچھ نہیں کرو گے۔ تم بزنس میٹنگز پر فوکس کرو فی الحال۔ فون رکھتے وہ کچھ سوچنے لگا اور گاڑی ریورس لی۔ ایک نظر اس دروازے پر ڈالی جہاں وہ لڑکی گئی تھی۔ پہلی تنخواہ سے وہ ایلف اور ایان کے لیے بہت سے کپڑے لایا تھا، ساتھ کھانے کی بے شمار چیزیں۔ ایان اور ایلف خوشی سے اس کے پاس آئے تھے اور اپنی چیزیں دیکھنے لگے۔ ایک عرصے کے بعد انہوں نے یہ خوشیاں دیکھی تھیں۔ باران ان کو خوش ہوتا دیکھ رہا تھا، جبکہ دلاور سیٹھ کی طرف سے اسے آج ہی موبائل ملا تھا۔ بار بار اس کے موبائل پر دلاور سیٹھ کے خاص آدمی کے میسج آ رہے تھے۔ اسے دلاور سیٹھ کے لیے کام کرتے صرف 1 ماہ ہوا تھا اور اس 1 ماہ میں وہ صرف دلاور سیٹھ کی مال کی ڈلیوری کرتا تھا۔ وہ بچہ تھا، کوئی اس پر شک نہیں کرتا تھا۔ شروع میں خوفزدہ ہوا تھا، اس کو ڈر لاحق ہوا کہ پولیس کے چکروں میں نہ پھنس جائے، اس لیے وہ دلاور سیٹھ کے پیسے اسے واپس کرنے گیا تھا۔ پر دلاور سیٹھ نے صاف انکار کر دیا اور کہا وہ اپنے قدم پیچھے نہیں لے سکتا۔ دھندے کا اصول ہے، جو ایک بار شامل ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہاں لیکن اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پولیس کے ہتھے نہیں چڑھنے دے گا۔ کچھ دلاور سیٹھ کی یقین دہانی تھی اور کچھ اس نے مکار اور روزے خور پولیس والوں کی حقیقت دیکھی تھی، جو آ کر دلاور سیٹھ کو سلام کرتے تھے۔ زندگی میں دوسری بار اسے یہ احساس ہوا تھا کہ اگر انسان کے پاس پیسہ ہو تو نیک نامی اور عزت خود بخود مل جاتی ہے۔ جب دلاور سیٹھ جیسے غیر قانونی کام کرنے والے کو اتنے بڑے پولیس والے عزت دیتے تھے۔ ابھی بھی وہ ایان اور ایلف کے ساتھ تو بظاہر بیٹھا تھا، لیکن فون پر مصروف تھا۔ بھائی کھانا نہیں لائے؟ 6 سالہ ایلف کے سوال پر باران نے مسکراتے موبائل جیب میں ڈالا تھا اور کچن سے کھانا پلیٹ میں نکال کر آیا تھا۔ اس کھانے کو دیکھ کر ایان کے حلق میں ایک گٹھلی سی
ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس کی ننھی آنکھیں اس کھانے میں کئی مناظر دیکھ رہی تھی جن سے بہران دلشیر لائم تھا۔ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایلف نے بہران کو باہر جاتا دیکھ پوچھا۔ وہ بہران سے بہت محبت کرتی تھی، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں بہران سے چپکے رہنے کے عادی تھے۔ یہ بعض محلے داروں کا کہنا تھا کہ بہران ان کی دوسری چھوٹی ماں ہے۔ ایلف بھائی کو کام سے جانا ہے نا، آپ لوگ کھا لو، میں کھا چکا ہوں، بہران کہتے ہوئے باہر نکلنے کا جب ایان نے ڈوبتے دل سے اسے پکارا تھا۔ آپ کو ایک بات بتانی تھی بہران بھیا۔ ایان کے پکارنے پر بہران کچھ ثانیہ کو پلٹا، لیکن وہ ایان کے ہاتھوں میں پکڑی کھانے کی پلیٹ پر لرزش جس میں برگر رکھا تھا اور آنکھوں میں وحشت نہیں دیکھ پایا تھا، ورنہ ضرور سوچتا کہ چلو وہ تو عقل رکھتا تھا، لیکن اس 10 سال کے بچے کی آنکھوں میں کس چیز کی وحشت ہے؟ ابھی جانا ہے مجھے ایان، تم کھانا کھاؤ، بعد میں بتا دینا، بولتے ساتھ بہران باہر چلے گئے جبکہ ایان خاموشی سے اس پلیٹ کو تکنے لگا تھا اور اچانک کھانے سمیت اس پلیٹ کو اٹھا کر دور پھینکا تھا اور سر گھٹنوں میں دیے رونے لگا۔ اس کے رویے پر ایلف خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن پھر ایان کو روتا دیکھ اپنے ہاتھ ایان کے بازوؤں پر رکھے تھے۔ تم میری بریانی کھا لو ایان بھیا، ایلف کے کہنے پر ایان نے روتے ہوئے سر اٹھایا تھا اور پھر واپس گرا۔ لوز بلا سے کیا بتاتا، لیکن وہ بہران کا انتظار کرنے لگا تھا۔ بہران عادتاً بہت دیر سے لوٹا تھا اور پھر اگلے دن بھی بہران اس کی کیا سنتا کہ اب اسے گھر کے لیے وقت کہاں ملنا تھا، بلکہ دلاور سیٹھ کے مشورے پر گھر میں ایک ملازمہ کا بندوبست کیا تھا کہ اسے کبھی بھی گھر سے باہر رہنا پڑ سکتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ دھرمیش ہوٹل آئی تھی اور بے صبری سے رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی، نہیں جانتی تھی کیوں، بس آج کچھ بے چینی سی تھی، دل عجیب لے پر دھڑک رہا تھا۔ یہ سب اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ اتنا بڑا دن تو کبھی نہیں لگا تھا، لیکن اس کا اتنا انتظار بیکار گیا تھا۔ ابرار آج ہوٹل نہیں آیا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ ابرار کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن دوسرے دن صرف ایک گلاب کا پھول موصول ہوا تھا جس کے ساتھ کارڈ لکھا تھا، لگا تھا کہ میں آپ کی کار کا منتظر ہوں۔ یہ پڑھتے دھرمیش کے ہونٹ مسکرائے تھے اور دل میں سکون ہوتا تھا۔ 2 دن سے وہ خوف میں مبتلا تھی کہ ابرار کی اچانک اس میں دلچسپی کیوں ختم ہو گیا، لیکن اب احساس ہو رہا تھا کہ دلچسپی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ اسے سپیس دے رہا تھا تاکہ وہ سکون سے اس کا جواب دینے میں پریشرائز نہ ہو۔ وہ گلاب کا پھول اپنے بیگ میں ڈالے اس نیت کے ساتھ گھر لوٹی تھی کہ ابرار کو آج رات کال کرے گی اور اپنی آمادگی سے آگاہ کرے گی، ساتھ شبانہ کو بھی بتا دے گی کہ وہ اس کا اور اس کے نالائق نکمے بیٹے کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتی۔ وہ سمجھی تھی کہ گھر میں سب سو رہے ہوں گے، پر اس کی توقع کے برعکس سارے ہی صحن میں چارپائی پر بیٹھے تھے جیسے اسی کے منتظر ہوں۔ حیرت اسے فراز کی بڑی خالہ کو دیکھ کر ہوئی تھی جو اس کے ساتھ تو نرمی سے رہتی تھی، لیکن ایک بڑا فتنہ تھی، ان کو بھی دھرمیش سے کمائی کا لالچ رہتا تھا۔ وہ کتنی بار دھرمیش سے پیسے ادھار مانگ چکی تھی، اگر دھرمیش دے دیتی تو کچھ دن تک دھرمیش کی تعریفیں، لیکن پھر وہ پیسے دھرمیش کو واپس نہیں ملتے تھے، اس لیے سال بھر سے دھرمیش نے ان کو 1 روپیہ نہیں دیا تھا، کیونکہ تنخواہ کا ایک اچھا خاصا حصہ شبانہ اپنے پلو میں دبا لیتی تھی۔ ان سب کو نظر انداز کرتی دھرمیش اپنے کمرے میں چلی گئی تھی جبکہ شبانہ کی بڑی بہن کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تھی۔ کس قدر سفید خون کی مالک ہے یہ لڑکی، شبانہ پلٹ کر سلام تک نہیں کیا۔ شبانہ نے اپنی بہن کی تائید کی تھی، جیسے روز یہ سب جھیلتی ہوں، میں کہہ رہا ہوں اماں، اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں، یہ تیرے ہاتھ سے نکل گئی، اب تو اپنا پیٹ کاس لے، فراز نے کہا تو اس کی ماں نے ہاتھ اٹھاتے فراز کو لعنت دی۔ مردود اولاد، شکل اچھی نہیں، بات تو اچھی کیا کر، وہ اسے کہتی شبانہ کھڑی ہو گئی۔ شبانہ کے ساتھ اس کی بہن بھی کھڑی ہو گئی تھی اور مل کر دھرمیش کے کمرے میں گئی تھی۔ دھرمیش جو برقع اتارتے ابھی بیٹھی تھی ان کو اپنے کمرے میں دیکھ چکی تھی، تو کیا اس کا اندازہ صحیح تھا، وہ لوگ اسی سے بات کرنے کے لیے جاگ رہے تھے، پر کیوں؟ مجھے بھی آرام کرنا ہے، کل بات کریں گے، کم از کم اس وقت وہ سکون چاہتی تھی۔ جبھی منہ پھیرتی بولی، پر ہمیں ابھی بات کرنی ہے، بات ضروری ہے۔ شبانہ لہجے میں نرمی سموئی بولی تو دھرمیش چونکی۔ شبانہ کی نرمی کتنی مصنوعی تھی دیکھ کر دھرمیش کا دل خراب ہونے لگا تھا۔ پولیس ان چاروں کو لے گئی تھی۔ ارسلان نیازی کے خلاف FIR کاٹنے پر پولیس والے ہچکچا رہے تھے، یہ بات پروفیسر نے خاص محسوس کی تھی جب لڑائی کے خلاصے پر پولیس والوں نے ایان کے گروپ کو بے قصور کہتے معاف کر کے جانے دیا تھا اور پروفیسر کو تسلی دی کہ وہ ارسلان نیازی کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن وہ سب ہی جانتے کہ پولیس والے صرف ان کو ٹال رہے تھے۔ وہ ارسلان نیازی کے باپ سے FIR مسترد کرنے کی قیمت لیتے اور اسے چھوڑ دیتے۔ ایان کو بھی اسپتال بھجوا دیا تھا اور اس کے پاؤں کا خون اب بھی رس رہا تھا۔ ایک رات اپنے دوستوں کے ساتھ اسپتال میں گزارنے کے بعد وہ واپس گھر آ گیا تھا، پر ان کے گروپ کو 1 ہفتے کے لیے کالج سے ریسٹیکیٹ کر دیا گیا تھا اور ارسلان نیازی کے گروپ کو 1 مہینے کے لیے۔ انہوں نے وضاحت کی تھی کہ یہ لڑائی ارسلان نیازی نے ہی شروع کی تھی، پر ان کی ساری وضاحتیں یہ کہہ کر ان کے منہ پر مار دی گئیں کہ انہوں نے یونیورسٹی کا نام خراب کرنے میں برابر کردار ادا کیا۔ اس ایک دن میں ایان کو بہران کی لاتعداد کالز موصول ہوئی تھیں، پر اس نے ایک بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا بہران ان کے خفیہ جاسوسوں نے اس لڑائی کے متعلق بہران کو باخبر کر دیا ہوگا، پر وہ بہران دلشیر کی ہمدردی تو ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ ٹانگ پر زخم ہونے کے باوجود وہ اس وقت اپنے اپارٹمنٹ کے جم میں بیٹھا تھا۔ ہاسپٹل سے وہ سیدھا اپنے اپارٹمنٹ ہی آیا تھا۔ اس کی ران پر 3 ٹانکے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے احتیاط کا کہا تھا اور کہا تھا کہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گا۔
عورت بہت بے اعتبار چیز ہے فرید، دولت اور عوض کی مورت۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ کے منہ سے یہ جملے سنے تھے، وہ بھی اپنی سگی ماں جس کے کوکھ سے وہ جنازہ گیا تھا اس کے لیے۔ ماما اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہی ہیں؟ اوپر کہیں خلا کو دیکھتے وہ بالکل خاموش تھا۔ ایان کو اس وقت آسمان تک خالی پن لگ رہا تھا۔ بھائی جا رہی ہوں ڈارلنگ، آپ کے لیے برگر لے کر آؤں گی۔ اس کی ماں اپنے لپسٹک درست کرتی بولی تو 9 سالہ ایان کا منہ بنا تھا۔ کیسے لائیں گی؟ بابا کی تو نوکری ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت افسردگی تھی کہ اس کی ماں چونکی تھی، پھر گھٹنے کے بال نیچے بیٹھتے ایان کا گال چوما تھا۔ بابا کے پاس نہیں ہے، پر ماما کے پاس تو ہے نا پیسے۔ اپنی ماں کی بات سنتے وہ خوشی سے اچھلا تھا۔ پر ماما کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ کچھ یاد آنے پر ماں سے سوال کیا، کیونکہ اس کے باپ نے تو دیے ہی نہیں تھے۔ ماما ایک خفیہ نوکری پر لگی ہیں، وہاں سے ماما کو اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ بس تم یہ بات اپنے بابا اور باران کو مت بتانا، ورنہ کل سے برگر نہیں ملے گا۔ ذرا سا بات گھما کر آخر میں اس کی ماں نے ڈرایا تو وہ فوراً اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا، جیسے یہ بہت بڑا سیکرٹ ہو۔ اس کے بعد روز شام اس کی ماں اپنی خفیہ نوکری پر چلی جاتی تھی۔ جب باران اور اس کا باپ گھر پر نہیں ہوتا تھا اور وہ اور ایلف بے صبری سے اپنی ماں کا انتظار کرتے تھے جو اس کے باپ اور بڑے بھائی کے آنے سے پہلے واپس آ جاتی تھی اور پھر ان کی پسند کی نئی نئی چیزیں انہیں کھلاتی تھی۔ سارے بربادی ہونے کے بعد جب باران ایلف اور ایان کو سنبھالنے لگا تھا، وہ حیران ہوتا تھا کہ ایلف کیوں اس سے روز روز نئے نئے ہوٹل کے پکوان کی ضد کرتی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ مشکل لمحہ ایان کے لیے ہوتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے گناہ میں برابر کا شریک تھا۔ وہ محض کھانے کے لیے بک گیا تھا، لیکن وہ تو اس وقت محض چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہی تھا نا۔ لیکن ماں، وہ بلیک لیدر کی سیٹ پر بیٹھا تھا جس کے پیچھے ویٹ لفٹنگ مشین تھی۔ ایان کی آنکھیں ایک جگہ ساکت تھیں، جبکہ آنکھوں سے نہ جانے کب گرم سیال جاری تھا اسے علم نہیں تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، پھر نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ ایک برگر! کیا اس کی قیمت یہی تھی جو اس کی ماں نے طے کی تھی؟ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس کھانے کی گندی بو اور اس کا وزن جو اپنے وجود میں محسوس کرتا آیا تھا۔ بے شک وہ اس وقت چھوٹا تھا، اسے نہیں معلوم تھا جو وہ کھا رہا ہے اس کا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ وہ تو یہی سمجھتا تھا نا کہ اس کی ماں باپ سے چھپ کر نوکری کرتی ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں اس پہ یہ راز کا آشکار ہوا تھا کہ کیا کھاتا آیا تھا۔ اچانک ایان کو اس کے کھانے کی غلیظ بو اور لذت اپنے منہ میں محسوس ہوئی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل متلانے لگا تھا، بس کسی طرح وہ کھانا، اس کی مہک اس کے وجود سے نکل جائے تو وہ سکون کی نیند سو جائے۔ یہ راز بھی تو اس نے خود میں دفن کر رکھا تھا۔ باران کو پہلے اس نے بتانے کی بہت کوشش کی تھی، پھر ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا بھائی بدگمان نہ ہو جائے، اور جب اس نے اپنے اندر کے بوجھ سے پریشان ہوتی یہ بات باران کو بتانے کی ہمت جٹائی تھی تو اس وقت باران کے پاس وقت ہی ختم ہو گیا تھا کہ وہ 2 لمحے ایان کی بات سن لے، اس کی تکلیف اور اذیت کم کر دے۔ باران نے بھی تو وہی کیا تھا جو اس کی ماں نے کیا تھا۔ اسے بچپن میں سب سے زیادہ ضرورت باران کی محبت اور اس کے وقت کی رہی تھی، جسے باران نے پیسوں سے تبدیل کر دیا تھا۔ اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھا سکول ایلف کو دی تھی، بن مانگے دی تھی، اور بے شمار ایک چیز باران نے اس کو اور ایلف کو دی تھی، بن مانگے دی تھی، پر نہیں دیا تھا صرف اپنا وقت، اپنی محبت، اپنی توجہ جس کے لیے وہ تڑپا تھا۔ اور پھر جب اس نے اپنی تنہائی ایلف کے قریب ہوتے دور کرنی چاہیے تھی کہ وہ ایلف کے لیے اور ایلف اس کے لیے مرہم بنے گی، تو باران نے اپنے کسی خدشے کے تحت اسے ایلف سے بھی اتنا دور کر دیا تھا۔ اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھتا وہ مغرور اور لاپرواہ سا لڑکا اس وقت اذیت کی انتہا پر تھا، رگوں میں جیسے لاوا بہہ رہا تھا۔ وہ اتنا بے خبر نہیں تھا جتنا سب اسے کہتے تھے۔ وہ بھلا کیسے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتا؟ ہاں، ایسا ہو سکتا تھا اگر اس کے بچپن کی خلا پوری ہو جاتی یا وہ اپنے ماضی کو نوچ کر پھینک سکتا، پر یہ کام ممکن تھا۔ اسے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی، پر اس وقت اس کے پاس یہاں کون ہو سکتا تھا؟ وہ نظر انداز کر گیا۔ وہ ہمیشہ سے تنہائی تھا، جب کبھی کوئی دن کے اجالے میں اس کے پاس نہیں آیا تھا تو پھر رات کے اندھیرے میں کیوں آتا؟ جب گھٹن بڑھنے لگی اور وہ اپنے وجود میں اس بدبودار ایک برگر کا وزن بڑھتا محسوس کرنے لگا، جب یہ اپنی انگلی حلق میں ڈال کر قے کرنے کی کوشش کی، جب اچانک نظر زمین پر رکھے جوتوں پر پڑی، انگلی کو منہ سے نکالتے ایان نے نظر اوپر اٹھائی تو 2 پل کے لیے دل ساکت ہو کر دھڑکا۔ اس کے عین سامنے باران کھڑا تھا۔ محض چند لمحے لگے تھے ایان کو اپنے خول میں سمٹنے کے لیے۔ وہ واپس اپنے اوپر لاپرواہی کی چادر اوڑھتے ایک بار پھر اپنے حلق میں انگلی ڈالنے لگا تھا، پر لاکھ کوشش کے باوجود کچھ باہر نہیں آیا تھا۔ آتا بھی کیسے جب پیٹ میں کچھ تھا ہی نہیں؟ جس کھانے کو وہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کب کا زائل ہو چکا تھا۔ کچھ الٹا کھا لیا جو طبیعت ایسی ہو رہی ہے؟ ایان کے خود کو نظر انداز کرنے کے باوجود وہ ایان کے پاس بیٹھتے نرمی اور محبت سے پوچھنے لگا تھا۔ اتنی رات باران کا یہاں آنا بالکل غیر متوقع تھا۔ جتنا سخت باران دلشیر باہر والوں کے لیے تھا، اتنا ہی نرمی کی انتہا اس کی ایان کے لیے تھی۔ ایلف سے تو ملے اس کا سالوں گزر گئے تھے، اور اس کی پل پل کی خبر باران دلشیر کو ہر لمحے ملتی رہتی تھی۔ ہاں، ایان نے مختصر جواب دیا۔ وہ جتنا ہو سکے باران کو اتنا نظر انداز کرتا تھا۔ اس کا نظر انداز کرنا اور گریز باران کا بخوبی جانتا تھا۔ ایسی چیزیں کھاتے کیوں ہو جس سے یہ حالت ہو جائے؟ باران کے پوچھنے پر ایان کی آنکھوں میں
تلخی کا تاثر بڑا تھا۔ اگر انسان کو معلوم ہو جو وقار ہے وہ ناسور بن جائے گا تو انسان فاقہ کر لے۔ بعض دفعہ ہم بے دھیانی میں زہر کھا لیتے ہیں، اثر بعد میں ہوتا ہے۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے کھڑا ہونے لگا تھا جب ٹانگ کی تکلیف سے کرا اس کی تکلیف دیکھ باران کے چہرے پر تناؤ آیا تھا۔ معلوم کیا ہے میں نے ارسلان نیازی کے بارے میں، ابھی تو خود بستر پر ہے، ایک بار درست ہو جائے تو ٹھیک سے سمجھاؤں گا۔ باران نے کھڑے ہوتے سر لہجے میں کہا تو ایان چلتے چلتے رکا اور پلٹ کر باران کو دیکھا۔ میرے معاملات سے دور ہیں، میں اپنی لڑائی خود لڑ سکتا ہوں، بچہ نہیں ہوں اب۔ ایان کی آواز میں غصہ ظاہر تھا۔ باران اس کے جملے پر ہنسا۔ وہ کیوں بھول گیا تھا وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے اس سے چھوٹا تھا۔ تم بچے ہی ہو ایان، باران نے اس کے مقابل کھڑے ہوتے کہا۔ وہ قد کاٹ میں باران کے برابر یا 1 انچ لمبا تھا، لیکن اتنی کثرت کے باوجود ان دونوں میں باران کی جسامت زیادہ نمایاں تھی۔ میں بچہ نہیں ہوں ہاں، لیکن جب بچہ تھا تب بھی اپنے مسئلے اکیلے ہی حل کرتا تھا۔ پل بھر میں وہ باران کی مسکراہٹ چھین گیا تھا۔ اس نے سچ کہا تھا پر حقیقت کڑوی تھی۔ میں نیچے جا رہا ہوں، شرفو سے کہہ دوں گا وہ آپ کا کمرہ صاف کر دے، آپ رکیں گے تو نہیں، پر اگر رکنا چاہیں تو۔ ایان قدر مؤدب انداز میں کہتا وہ باران کو وہیں کھڑا چھوڑ نکل گیا۔ جانتا جو تھا باران نہیں رکے گا۔ دل میں ایک امک سی اٹھی کہ اسے کہے رک جاؤ، پر اب وہ دل کی سنتا ہی کب تھا۔ اگر باران ایک عمر دراز کی خلش چند لمحوں میں مٹانا چاہتا تھا تو وہ غلط تھا اور ہوا بھی یہی تھا۔ ایان کے کمرے میں جانے کے بعد وہ رکا نہیں تھا بلکہ چلا گیا تھا۔ کسی امید کے تحت 1 گھنٹے بعد ایان کمرے سے باہر آیا تھا اور ملازم سے باران کے متعلق پوچھا تھا، جو اس کے گمان کے عین مطابق تھا۔ اسٹریٹ نمبر 9 کی ہاؤس نمبر 3A کے باہر وہ بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک نظر پوری گلی پر ڈالی۔ اس وقت دوپہر کے 3 بج رہے تھے، لیکن آسمان پر سورج کی ایک کرن تک نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا شام پر پھیلا چکی ہے۔ کتنا پرسکون تھا یہاں کا ماحول۔ اگر پاکستان کی کوئی گلی ہوتی تو اب تک کتنے لوگ گزر چکے ہوتے۔ عارضک نے سادہ سے سفید ٹراؤزر اور سفید بلیک شرٹ میں ملبوس بال ماتھے پر بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ خود کو اس سے زیادہ غریب ظاہر نہ کر سکا تھا۔ اس کے نزدیک اس سے زیادہ غربت فیک لگتی، کیونکہ یہاں کے فقیر بھی ہاتھ میں کٹورے کی جگہ گٹار پکڑ کر راک سٹار کی طرح کھڑے ہوتے تھے۔ نہ جانے اس کا دل اسے اس طرح کرنے پر کیوں اکسا رہا تھا۔ وہ چاہتا تو اپنے خاص ذرائع سے ڈائریکٹ یہ کام کروا سکتا تھا، پر دل کی ہاتھوں مجبور ہو کر یہ رستہ نکالا تھا۔ پلان کے باہر یہ یتیم خانہ صرف کے مطابق وہ ایلف کے یتیم خانے کے باہر بیٹھا تھا۔ یہ یتیم خانہ صرف 280 اسکوائر فٹ کا تھا، یعنی وہاں کے رہائشی لحاظ سے ایک گھر جس میں ایلف کے ساتھ یتیم بچے رہتے تھے۔ گھر کا باہر کا رنگ پورا سفید تھا، تقریباً گلی میں موجود ہر گھر کا رنگ سفید تھا، اور گھر کا مین ڈور لکڑی کا تھا جیسے عام گھروں کے اندر ہوتے تھے، صرف وہ چوڑائی میں زیادہ تھا۔ دروازے کی دوسری طرف پودوں کے گملے رکھے تھے اور درمیان میں دروازے کے عین سامنے آرٹیفیشل گراس۔ وہ اسی گھاس پر بیٹھا تھا اور شدت سے دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو مصروف سے انداز میں ایلف گھر سے باہر نکلی، لیکن مصروف ہونے کی وجہ سے نیچے نظر ہی نہ پڑی کہ عارضک اندازہ نظر آتا، اس لیے اچانک پاؤں عارضک کے بازو پر لگا۔ وہ چونک کر چیختی پیچھے ہٹی، اسے لگا تھا وہی کتا پھر آ گیا۔ کتا! وہ اتنا ہی بول سکی تھی جب عارضک خانزادہ نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ پہلی بار اس لڑکی کو قریب سے دیکھا تو ادراک ہوا کہ وہ تصویر سے بھی زیادہ حسین ہے۔ ساتھ ہی ایک بار پھر شک ہوا کہ کیا وہ واقعی باران دلشیر کی ہی بہن ہے۔ سرخ گلابی پھولے پھولے رخسار، وہ پہلے کی طرح اب بھی ترکش طریقے سے حجاب میں تھی۔ ڈریس پہلے والا یہ تھا، سفید فلورل فراق جس پر چھوٹے چھوٹے دل بنے تھے، خمدار دراز پلکیں۔ اس سے زیادہ عارضک غور نہ کر سکا کہ بندہ بشر تھا، بہک سکتا تھا۔ پاگل ہو؟ ایلف نے غصے سے پوچھا تو عارضک نے مٹھی بھینچ لی۔ بظاہر وہ ایک غریب انسان تھا اور وہ لڑکی ایک غریب کو لات مار کر بھڑک رہی تھی۔ کھانا چاہیے، بھوک لگ رہی ہے، عارضک نے اردو میں کہا۔ اسے امید تھی وہ پاکستانی لڑکی اپنی قومی زبان سن کر فوراً رحم کھا لے گی، جبکہ اس کے اردو میں بات کرنے پر ایلف ماتھے پر بل ڈالے عارضک کو دیکھنے لگی۔ گوری چٹی رنگت، کوئی سرد موسم کی وجہ سے ایسی خاصی سرخی اس کے رنگ میں شامل تھی۔ کھڑی ناک اور شہد رنگ آنکھیں، وہ کہیں سے بھی دیسی نہیں لگتا تھا۔ بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ ایلف نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ وہ صبح والے کپڑوں میں ہی تھی، ہاتھ کو نچا کر بولتی اس لمحے عارضک خانزادہ کو وہ حسین لڑکی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ کھانا نہیں ہے نا؟ بے دھیانی میں غیر ارادی طور پر عارضک نے ایلف کی نقل اتاری تھی، لیکن یہ دیکھتے ایلف کو پتنگے لگ گئے تھے۔ ایلف کا غصے سے پھولتا منہ دیکھ کر عارضک نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اپنی بچگانہ حرکت پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ چھوڑے لڑکے، نہ دکھا دیا نا پاکستان سے ہو؟ غصے سے بولتے اس نے ایک لمحے میں عارضک کی عزت کی
تو عارضہ کو تب چڑھ گیا. وہ اس کو کچھ کہتی تو ٹھیک تھا، وہ پاکستان کو کیوں بیچ میں لا رہی تھی، پر مقابل کہاں واقف تھا کہ پاکستان سے اسے صرف اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا تھا. خبردار. ابھی عارضہ نے اتنا ہی کہا تھا جب الف انگلی دکھاتے ہوئے اسے بولی. اس کی نازک انگلی دیکھ عارضہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا. یہ لڑکی اتنی سیدھی ہرگز نہیں تھی جتنی وہ سوچے بیٹھا تھا. اب بھکاری ہو، مانگتے ہو، اکڑ دکھاؤ گے تو کھانا نہیں جوتے ملیں گے. اس کی بات سے عارضہ کو یاد آیا تھا وہ کس مقصد سے یہاں کھڑا تھا اور کیا بحث کر رہا تھا. میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، مجھے بہت بھوک لگی ہے. یہ ایک یتیم خانہ ہے، میری مدد کر دیں، میں اس انجان ملک میں پھنس گیا ہوں، کوئی میری مدد کو تیار نہیں ہے. الف اب کے پرسوچ انداز میں عارضہ کو دیکھنے لگی. عارضہ کو اس کی گہری آنکھوں پر اچانک چمک ابھرتی محسوس ہوا جیسے دال میں کچھ کالا ہے. تم یہاں کیسے پہنچے؟ کوئی سوتے الف نے سوال پوچھا. عارضہ کب تک اس گھاس پر ہی بیٹھا تھا اور الف بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی کہ عارضہ کو سر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا تھا. نوکری کے لیے آیا تھا، پر جس نے بلایا تھا اس نے دھوکہ دے دیا. نہ نوکری دی، نہ پیسے واپس دیے، پل کے پاسپورٹ بھی رکھ لیا اور میں یہاں پھنس گیا ہوں. تو تم اب یہیں خود سے نوکری تلاش کر لو، اچھے خاصے موٹے تازے ہو، کوئی بھی نوکری پر رکھ لے گا. الف کے مشورے پر عارضہ نے صبر سے آنکھیں موندیں. وہ یتیم خانہ چلا رہی تھی اور ایک بھوکے کی مدد بھی نہیں کر رہی تھی. کیا وہ ہر فقیر سے ایسے ہی انٹرویو لیتی تھی؟ اس کی شکل پر صاف لکھا تھا وہ اسے کچھ بھی دینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی. مجھے کوئی نوکری نہیں دے رہا، جب بھی مانگ رہا ہوں، آپ میری مدد کر سکتی ہیں یا نہیں؟ بتا دیں ورنہ میں چلا جاؤں گا یہاں. اور بھی گھر ہیں جو نیکی کمانا چاہیں گے. عارضہ نے مدعا بیان کرنے پر الف نے منہ بناتے دوبارہ اسے سر دبا دیکھا، پھر گلا صاف کرتے ہوئے ہوئے. میرے پاس تمہارے لیے ایک نوکری ہے، بدلے میں تمہیں 2 روٹی اور سالن تو دوں گی. سینے پر ہاتھ باندھے الف نے کندھے اٹکائے. مقصد صاف تھا کہ کھانا چاہیے تو پہلے اس کا کام کرنا پڑے گا. عارضہ کو جہاں اس پر غصہ آ رہا تھا وہیں تھوڑا اطمینان ہوا کہ اب اندر جانے کا راستہ صاف ہو سکتا ہے. کیسا کام؟ عارضہ نے فوراً پوچھا. اگر وہ اسے کام پر رکھتی تو گھر میں انٹری ہو جاتی اور عارضہ خانزادہ کے لیے مزید آسانی بھی. پر یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا کیونکہ مقابل لڑکی ضرورت سے زیادہ چالاک تھی، لوگوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھانا جانتی تھی. عارضہ کا تو اس کی بھولی شکل دیکھ معصومیت سے اعتبار ہی اٹھنے لگا تھا. مجھے ماسی کی ضرورت ہے، اگر تم میرے کام کر دو تو میں تمہیں کھانا دوں گی. اس کے جواب پر عارضہ نے بھویں اچکائیں. اتنا تو وہ جانتا تھا کہ جس جگہ وہ کھڑے تھے یہاں سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہی میڈس کی ہوتی ہے اور وہ صرف 2 روٹیوں کے عوض سے ماسی بنانا چاہتی تھی. میں ماسی نہیں بن سکتا، عارضہ نے خاص جتایا تھا. تو ماسا بن جاؤ، اردرمی کر کے بھیک مانگ کر کھانے سے بہتر ہے محنت کر لو. اب کہ الف کو بھی غصہ آیا. ایک تو وہ بھکاری تھا، اوپر سے اتنا فضول جواز. اب تو اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا وہ اسے ہرگز کھانا نہیں دے گی. کیا کام کرنے ہیں؟ وہ پوچھنے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے الف کے مقابل آیا تو الف کے قدم بے اختیار ڈگمگائے. وہ مضبوط انسان پہاڑ کی طرح اس پر چھا گیا تھا. الف اس کے سامنے بالکل چھوٹی بچی معلوم ہو رہی تھی. زیادہ کام نہیں ہے، صرف برتن جھاڑو اور باتھ روم دھونا ہے. الف نے کام بتایا. اگر وہ اس کے کام کرنے پر مان جاتا تو یقیناً الف کی عید ہو جانی تھی. یہ حقیقت تھی یہاں کسی ڈاکٹر یا مینیجر سے زیادہ میڈس کی کمائی ہوتی تھی کہ وہ بہت زیادہ اضافی پیسے لیتے تھے. اگر اسے صرف کھانے کے عوض ملازم مل جاتا تو اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات تھی. نہیں چاہیے کھانا. عارضہ غصے سے پلٹنے لگا جب وہ ایک دم بولی. باتھ روم نکال دو کام سے اور چکن کڑھائی بنانی ہے، لیگ پیس دوں گی. اس کا کہنا تھا کہ اتنے غصے میں وہ مسکراہٹ نہ روک سکا. آخر کیا نمونہ تھی یہ لڑکی. پھر بھی کم ہے. عارضہ سینے پر بازو باندھے کندھے اٹکاتے بولا تو الف کش میں پڑ گئی. اگر کام اچھا کیا تو 1 نہیں 2 دوں گی، 2 لیگ پیس دوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اب کے صاف کہہ دیا. عارضہ بغور اس کی آنکھوں کو دیکھنے لگا. اس کی آنکھوں میں امید اور ناامیدی بیک وقت تھی. یوں لگتا تھا اگر عارضہ کو اسے منع کر دیتا تو اس کا پھول سا چہرہ مرجھا جاتا. ٹھیک ہے، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کیسے، کیوں. خود حیران تھا. اس کے دل نے ایسا اسے اکسایا تھا کہ وہ اس لڑکی کی آنکھ میں اداسی الگورے لیتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا. دماغ کی آواز دل کی بنسبت اتنی دب گئی تھی کہ وہ ہم ہی بھر بیٹھا، ورنہ اس کا ارادہ اسی وقت واپس پلٹنے کا اور پہلے والے پلان پر عمل کرنے کا تھا. تم بے فکر ہو، میں تمہیں رات کا کھانا بھی دوں گی. الف خوشی سے آنکھیں میچ کر کہتی اندر چلی گئی اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا. عارضہ کے دل میں عجیب سی ہلچل ہوئی. یوں آنکھیں میچ کر خوشی کا اظہار کرنا کافی انوکھا تھا اور عجیب بھی، پر اس دشمنستی پر خوب جچتا تھا. پر عنقریب جس کے چہرے سے وہ خوشی نام و نشان چیننے والا تھا وہ سر جھٹکتا اس کی تقلید میں گیٹ پار کرتا اندر چلا گیا. وہ بجے دل سے واپس گاڑی میں بیٹھا تھا. گاڑی میں بیٹھتے ایک نظر اس اندھیرے میں ڈوبے اپارٹمنٹ میں ڈالی. ایسا نہیں تھا کہ بہران دلشیر کا دل نہیں چاہتا کہ وہ وہاں رکے، لیکن اس کا جانا کس قدر ضروری تھا. بہران دلشیر کا لاہور میں موجود بڑا بنگلہ جو بہران اور ایان کے نام تھا، اس نے ایان کی وجہ سے چھوڑا تھا جب ایان نے اپنا مستقل ٹھکانہ اپنے دوست ضیاء کے اپارٹمنٹ میں بنایا تھا. بہران اچھی طرح جانتا تھا کہ اب ایان اس سے کیسے دور بھاگتا ہے. اگر وہ اس بنگلے میں رہے گا تو ایان کبھی وہاں نہ رہتا، اس لیے بہران کو وہ گھر چھوڑنا پڑا. دونوں میں اتنی دوری بڑھ گئی تھی، اتنا فاصلہ آ چکا تھا کہ وہ ایک جگہ نہیں رہ سکتے تھے.
وہ جانتا تھا وہ کچھ بھی کر لے اس وقت کی قیمت ادا نہیں کر سکتا جو گزر چکا ہے، نہ اسے واپس لا سکتا ہے، نہ اس وقت کی برائی کر سکتا ہے۔ آج ایان کے اس اپارٹمنٹ میں ہونے سے ظاہر تھا وہ باران سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ جبھی تو یہاں آیا تھا، بلیک مرسڈیز کمپاؤنڈ سے نکلی تو جھاڑیوں کے پیچھے چھپا ایک شخص بائے نمودار ہوا جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ ہم نے ارد گرد شال لپیٹے ہوئے تھا۔ چوکیدار جو نیند میں جھول رہا تھا باران کی گاڑی نکلتے دیکھ کر پرسکون ہو کر آنکھیں موند گیا تھا۔ 8 منزلہ وسیع بلڈنگ کے نیچے کمپاؤنڈ مختلف بڑی گاڑیوں اور ہیوی بائک سے بھرا ہوا تھا۔ آسمان بھی اس وقت سیاہی کی لپیٹ میں تھا کہ چاند پردہ پوش تھا۔ ایسے میں وہ سیاہ شال اوڑھے شخص کی سیاہ آنکھیں مسکرائیں تھیں۔ آج دوسرا دن تمام ہونے کو تھا جب ان کے دل بھٹی میں سلگ رہے تھے۔ باران کی گاڑی کے نکلتے یہ شخص نے جیب سے فون نکال کر ایک مخصوص نمبر ڈائل کیا تھا۔ رستہ صاف ہے، آ جاؤ کہتے ساتھ اس شخص نے فون کاٹا اور جیب سے رومال نکالا جس پر بے ہوشی کی دوا لگی تھی۔ سوتے ہوئے چوکیدار کے منہ پر وہ کپڑا رکھ کر اس کی نیند کو پکا کر دیا تھا۔ CCTV فوٹیج پہلے ہی بند ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں باہر فارچونر گاڑی رکی۔ جب فرنٹ سیٹ سے دروازہ کھولتے ارسلان نیازی باہر نکلا۔ ڈارک براؤن ٹی شرٹ اور بلو جینز پہنے، اس کے چہرے پر جا بجا نیل کے نشان تھے اور ایک ہونٹ پھولا ہوا تھا جس پر خون جمع تھا۔ ایک ہاتھ پر پٹی بندھی تھی، اسے بہت مار پڑی تھی۔ ہڈی یا جسمانی طور پر زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود پولیس والوں اور پروفیسر کے ذریعے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ارسلان نیازی بستر مرگ پر پڑا ہے، کہ ایان کے مارنے پر شدید تکلیف میں مبتلا ہے، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ جتنی بے عزتی جونی میں اس کی ایان کی وجہ سے ہوئی تھی اس کا حساب پورا کرنا تھا۔ اب تک وہ لوگ کام بھی مکمل کر چکے ہوتے پر خاص ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ ایان کا بڑا بھائی اس سے ملنے آیا ہے۔ ارسلان باران کو پرسنلی نہیں جانتا تھا، صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ مشہور بزنس مین ہے۔ اگر جان لیتا تو بھول کر بھی ایان دلشیر پر ہاتھ ڈالنے کی حماقت نہیں کرتا۔ ارسلان کے اشارے پر گاڑی سے 5 لوگ مزید اترے تھے جن کے ہاتھ میں ہاکی تھی اور ان میں سے ایک لڑکے کے ہاتھ میں لوہے کی موٹی چین۔ اگلے ہی لمحے وہ سارے تیزی سے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ ایان کے فلیٹ کی ڈپلیکیٹ کی وہ پہلے ہی حاصل کر چکے تھے۔ یہ ان کا گڈ لک تھا کہ ایان نے آج اپنے بنگلے کی جگہ اس اپارٹمنٹ میں قیام کیا جہاں نہ کوئی گارڈ تھا اور نہ ملازم۔ لفٹ میں چڑھتے 6 فلور کا بٹن پریس کیا۔ ارسلان نیازی کی آنکھوں میں نام نیاز شیر بن کر دنیا جان کی صفاقی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، ہجوم بزدلوں کی طرح گیدڑ بن کر پیٹھ پیچھے وار کرنے والا۔ اس کی بزدلی کی نشانی تھی کہ رات کی سیاہی میں ایان پر حملہ کر رہا تھا، وہ بھی تب جب ایان زخمی حالت میں تھا۔ پر وہ بھول گیا تھا شیر زخمی بھی ہو تو شیر شیر ہی ہوتا ہے۔ ارسلان نے کی ہول میں چابی ڈالی اور آہستہ سے گھمائی تو کٹ کی آواز سے دروازہ کھل گیا، لیکن یہ دیکھ کر ارسلان نیازی کے ماتھے پر بال پڑے کہ ان کے کام میں رکاوٹ ہوئی تھی۔ عین لاؤنج کے کونے میں ایک بوڑھی عورت اور ایک آدمی سو رہا تھا، شاید وہ دونوں ملازم تھے۔ اس نے ایک اشارہ کیا تو پیچھے کھڑا عامر جو پہلے سیاہ شال میں لپٹا ہوا تھا شال پھینکتے آگے بڑھا اور رومال دونوں بوڑھی اور بڈھے کے منہ پر رکھ دیا۔ پورے لاؤنج نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکے نے لائٹ جلانے کو دروازے کے پاس بٹن پر مکہ مارا تو پورا لاؤنج روشنی میں روشن ہو گیا۔ رومر سے نکلتی سنہری کرنیں سفید دیواروں پر پڑتی مزید روشنی بکھیر رہی تھیں۔ ایک طرف 7 سیٹر ایل شیپ براؤن لیدر صوفہ تھا اور درمیان میں ٹیبل۔ اپارٹمنٹ کافی وسیع تھا، 4 کمرے لائن سے تھے اور درمیان میں ایک چھوٹا سا اسٹور روم۔ 2 لڑکے مل کر اس بڈھے بڑھیا کو ایک چیز کی طرح اٹھا کر اس کمرے میں پھینک چکے تھے اور ارسلان نیازی شان سے چلتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے اس نے پینٹ کے پیچھے سے پسٹل نکال کر ٹیبل پر رکھی اور آنکھ سے عامر کو اشارہ کیا جس کے اندر ارسلان نیازی کی طرح ہی انتقام کا لاوا بھڑک رہا تھا۔ عامر ارسلان کا اشارہ سمجھتے اب کمرے چیک کرنے لگا تھا تاکہ ایان کو گھسیٹ کر باہر لا سکے۔ اپنے کمرے کے بیڈ کے وسط پر لیٹا وہ خالی چھت کو گھور رہا تھا۔ دھیان باران سے ہٹانے کی کوشش میں اس کے ذہن کے دھاگے کب رحم سے جڑ گئے تھے اسے علم ہی نہیں ہوا۔ عجیب پر اسرار سی لڑکی تھی، اٹینشن سیکر۔ ایان نے ریحام کو ایک اور لقب سے نوازا تھا۔ ریحام کی یونی کی لڑائی کے درمیان کی گئی حرکت بالکل غیر متوقع تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایان نے اس کی جرأت کو سراہا تھا، پر زبان سے کسی لڑکی کی تعریف کرنا اس کی شان کے خلاف تھا، وہ بھی اس لڑکی کی جو فی الواقع اس کی ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست میں اول نمبر پر تھی۔ سر جھٹکتے ایان نے ریحام کا چہرہ آنکھوں سے ہٹانا چاہا تو بے اختیار واش روم والا سین کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ واش روم سے نکلنے کے بعد وہ 2 دن تک اسے بالکل نظر نہیں آئی تھی۔ جتنی ملاقاتیں اس کی ریحام سے ہوئی تھی اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی غریب گھر سے تعلق رکھتی ہے اور بظاہر جتنی بھی مضبوط دکھے اندر سے اتنی ہی ڈرپوک ہے۔ یہ فضول لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگلی بار تم میرے سامنے آؤ ریحام اسٹوپڈ گرل، اور اگر غلطی سے میری جانب رخ بھی کیا تو تمہاری چٹنی بنا دوں گا۔ ایان دانت پیستے اٹھ بیٹھا اور اس کا ارادہ بات لینے کا تھا، لیکن دروازے کے نیچے سے آتی روشنی دیکھ ایان چونکا تھا۔ اس وقت اس کے بوڑھے ملازم کیوں جاگ رہے تھے؟ سب خیریت ہوتی؟ پریشانی سے اٹھتا وہ ٹانگ میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے آگے آیا اور دروازہ کھولا۔ نظر سب سے پہلے فاصلے پر صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے ارسلان نیازی پر گئی تو ناگواریت اور نفرت کی لہر وجود میں دوڑ گئی۔
इस वक्त आमर दरवाजे पर ही था। अरसलान न्याजी जो गुमान कर रहा था कि वो वापस कमरे में घुस जाएगा और मदद के लिए लोगों को बुलाएगा, लेकिन सोच के बरक्स रेहान को बाहर निकलता देख फ़ौरन सीधा हुआ था। उसकी निडर जुर्रत पर वो दिल ही दिल में तिलमिलाया था। मेरे मुलाजिम कहाँ हैं? उसे फिक्र हुई थी इन मासूम बूढ़ी जानों की। जानता था ना कि अरसलान न्याजी जैसे मकार इंतहाई कमज़ोर इंसान से कोई बात न थी कि वह इनको भी नुकसान पहुँचा दे। वो बेचारे तुम्हें कैसे बचाएंगे? खैर मैं तो सोच रहा था तुम डर कर भाग जाओगे, पर जान कर खुशी हुई दुश्मन दमदार पर अफसोस अकेला है। ऐसे ऐसे कदम उठाते अरसलान ने एक आंख वेंक की तो अयान क्या लगा कर हंसा। यू नो वाट अरसलान, शेर की निशानी है, वो कुत्तों के झुंड में अकेला ही काफ़ी होता है। वैसे अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारे चेहरे पर मैंने जो नक्श बनाए हैं इन्हें करीब से देखने का बड़ा दिल कर रहा था। अपने खुले बालों को बन में लपेटते अयान ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए कहा तो अरसलान ने अजी के सर ता पैर जिसम सुलग उठा। हकीकत ही तो थी, वो गिदड़ों की तरह ही तो आया था, मगर सच अक्सर कड़वा और नाकाबिले हज़म होता है। जब आगे बढ़ते आमिर ने एक ज़ोरदार लात अयान के सीने पर मारनी चाहिए थी, लेकिन अयान वही टांग पकड़कर मरोड़ चुका था कि अगले ही लम्हे आमिर की चीखें पूरे घर में गूंज गई थी। जिस स्कूल से तुम ये सीख कर आए हो ना अयान दिलशेर, इसका प्रिंसिपल रह चुका है। दिल से बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हुआ तो बिना किसी लिहाज के आमिर को बाजू यूँ मरोड़ा के कट की आवाज़ से हड्डी टूट गया। और किसी को आना है? अरसलान ने अजी को देख नफरत से पूछा तो बकिया 5 अरसलान समेत एक साथ इस पर आगू हुए। न्याजी का पहला वार उसके थाई पर था जहाँ पर पट्टी थी। अगली लम्हे वहाँ से खून रिसने लगा और अयान का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। जब तक अयान इसके साथियों से निपटा अरसलान अयान के इसी पैर को शदीद जख्मी कर चुका था कि लड़खड़ा कर अयान नीचे गिरा। बाल बाम से खोलकर चेहरे पर बिखर के हाकी पकड़े हुए लड़के अयान को बुरी तरह मारने लगे। जब अरसलान न्याजी के इशारे पर रुके, वैसे तेरी आइटम बहुत नमकीन है, कुड़िए नहीं तेरे ब्राउन रंग थे। कैसी किसी हीरोइन की तरह अपने हीरो की टांग से कांच निकाला। हाय मैं तो फिदा हो गया। वो जज्बात पर वार करने का आदी था, औरतों को दरमियान में लाकर क्यों ना वार करता, आखिर सियासतदान का बेटा था। यह सब मकारी और बुजदिली अरसलान न्याजी की विरासत में मिली थी। जबकि अयान ने जख्मी नज़रें उठाकर अरसलान को देखा। वो किसकी बात कर रहा था समझ ना आया, लेकिन अगले ही लम्हे से रैम पर शदीद तरीन गुस्सा आया था। दिल क्या उसका गला दबा दे, क्या ज़रूरत थी उसे मदद करके इन लड़कों की नज़र में आने की। अभी वो दिल में रैम को ही कोस रहा था जब अरसलान ने मोबाइल की स्क्रीन अयान के सामने की। स्क्रीन पर रैम का चेहरा जगमगा रहा था। वो तस्वीर यूनिवर्सिटी के कैंटीन की थी जिसमें रैम सर पर लाल हिजाब बांधे हुए हंस रही थी। हंसने के बायस उसकी आंखें बंद थीं। दिखाई ना अपनी औकात बुज़दिल कहीं कि औरत पर ही आना है तो चूड़ियाँ पहन ले। अयान को से दाड़ा इस शख्स का गलाजत से रैम की तस्वीर को देखना अयान को आतिश फिजा बना रहा था, लेकिन उसकी चूड़ियाँ पहनने वाली बात पर अरसलान ने एक ज़ोरदार मुक्का अयान के मुँह पर मारा। इस लड़की को बीच में मत ला अरसलान न्याजी, मर्द बन, इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अयान बेबसी से बोला। जो भी था रैम बेकसूर थी, अयान से अपनी दुश्मनी के बैंड नहीं चढ़ा सकता था, नहीं हर वक्त अरसलान न्याजी इसकी हिफाजत कर सकता था। तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है जानता हूँ, पर है तो मस्त। सोच रहा हूँ मेरी माँ में टूटती। यू ब्लडी बास्टर्ड, नामाद कहेंगे मुझसे लड़ना। अयान पूरी कुव्वत से दौड़ा तो अरसलान न्याजी मकारी से हंसा सोफ पर बैठ गया और इशारा मिलने पर इसके साथ ही वापस अयान को मारने लगे। उसकी टांग ज़ाया कर दो, सारी ज़िंदगी व्हील चेयर पर घूमेगा तो अंदाज़ा होगा अरसलान न्याजी से पंगे का अंजाम क्या होता है। फ़िरौनियों से कहता वो नफरत से अयान को देख लगा, जबकि आमिर आंखों मांसू लिए अयान को देख रहा था। हाथ टूटने के बाद आमिर को एहसास हुआ कि वो उस कदर मफाद परस्त को दोस्त मान रहा था जो इसके हाथ टूटने और तकलीफ से तड़पते देखने के बावजूद अयान से नफरत की जंग में उसे फरामोश किए सोफ़ पर बैठा था। अयान के मुंह से खून निकलता देख आमिर ने शिद्दत से दुआ की थी कि अयान को कोई नुकसान ना पहुँचे। बोलें फराज शबाना और इसकी बहन को अपने कमरे में आन धमकता देख जरमिश संजीदगी से बोली, मैं फराज और तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। बिना लगी लिपटी रखे शबाना ने जरमिश के सर पर बम फोड़ा था। जरमिश ने एक नज़र कमरे के दरवाजे के पार खड़े फराज को देखा जो खबास से मुस्कुरा कर उसे ही देख रहा था। नहीं, इतनी बुरी किस्मत मेरी नहीं हो सकती। दिल में कहते जरमिश साकत और जामद इनको देखने लगी। कल ही सादगी से निकाह करना है मुझे तुम्हारा और फराज का। जब पैसे आएंगे तो वलीमा धूमधाम से कर लेंगे। जरमिश को खामोश देख शबाना ने मजीद का और जांचती नज़रों से जरमिश को देखा तो जरमिश नज़रें झुका गई। शबाना बुरी तरह चौंकी। उसे जरमिश से हरगिज़ ऐसी ताबेदारी की उम्मीद नहीं थी। मैं राज़ी हूँ, जरमिश का कहना था कि कमरे के बाहर खड़े फराज खुशी के मारे उछल पड़ा, जबकि शबाना और इसकी बहन नासमझी से उसे देखने लगी। अब जो कहेंगी मैं मान लूँगी कि आप लोगों के और इस घर के अलावा ना मेरा कोई रहना ठिकाना ना कोई अपना, तो मैं कहाँ जा सकती हूँ भला। इनके चेहरों पर शकूक व शुबहात को देख जरमिश ने बेतासुर लहजे में कहा तो शबाना के माथे के बल खुद ब खुद गायब हो गए। मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। जरमिश के कहने पर वो होश में लौटी और मुस्कुरा कर जरमिश के गले लगी। जरमिश ने खौफ से मुट्ठी भींची। मैं जानती थी लाख तेज रगों में अपनी तवाइफ माँ का खून और दूध दौड़ रहा हूँ, पर परवरिश का बड़ा दखल होता है। शबाना ने जानबूझ कर कहा था कि अगर जरमिश कोई गलत इरादा रखती भी है तो इसे डर से अपना इरादा बदल लेगी कि लोग इसे इसकी माँ की निस्बत से बदचलन ना कहें कहीं।
جبکہ دوسری طرف زرمش پر یہ ساری باتیں اثر ہی کہاں کرتی تھی۔ وہ شبانہ کمرے سے نکلنے کے انتظار میں تھی۔ جو ہی شبانہ کمرے سے باہر نکلی، زرمش نے کمرہ اندر سے لاک کیا اور اپنا آدھا اتارا ہوا برقع واپس پہنا۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے ابرار کو فون ملایا۔ شبانہ کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ جب ابرار اپنی ماں کے ساتھ اس کا رشتہ لاتا تو شبانہ جان بوجھ کر ابرار کی ماں کے سامنے ایسی باتیں کرتی کہ رشتہ ہونے سے پہلے ٹوٹ جاتا۔ بے شک ابرار سب جانتا تھا، پر وہ محبت کرتا تھا، اس لیے سب جاننے کے باوجود اسے قبول کر رہا تھا۔ پر اس کی ماں تو کبھی نہیں کرتی، وہ تو یہ سنتے ہی رشتہ توڑ دیتی کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی تھی، اس لیے بہتر یہ تھا کہ وہ اس راج کی سیاہی کو چرا کر یہ اپنی قسمت خود لکھے۔ پر وہ اپنے غم اور خود سری میں یہ بھول گئی تھی کہ قسمت لکھنا یا بدلنا انسان کے اختیار میں نہیں۔ اپنے ناخن دانتوں سے کترتے وہ بیڈ پر بیٹھی مستقل اپنے پیر ہلا رہی تھی۔ 2 مرتبہ کال مصروف کر دی گئی، لیکن تیسری مرتبہ کوشش کامیاب ٹھہری کہ تیسری مرتبہ کال ریسیو کر لی گئی۔ ہیلو کون؟ دوسری طرف سے ابرار کی نیند میں ڈوبی آواز آئی تو زرمش کو حیرت ہوئی۔ اگر وہ سو رہا تھا تو بار بار کال مصروف کون کر رہا تھا؟ پر یہ وقت شک کرنے کا نہیں تھا، اس لیے فوراً زرمش نے اس کی بات کا جواب دیا۔ میں زرمش بات کر رہی ہوں۔ زرمش کے نام بتانے پر دوسری طرف سے اچانک کال میوٹ کر دی گئی۔ زرمش کے پسینے چھوٹنے لگے، کہیں وہ بیچ ڈگر میں چھوڑ نہ دے۔ اپنی نم ہتھیلی کو اپنے سیاہ برقعے پر رگڑتے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو روکا۔ سر زندگی کی بازی تھی، وہ شبانہ کو ہاں کر چکی تھی۔ ابرار آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ زرمش کی سہمی آواز پر اچانک میوٹ ہٹا دیا گیا۔ اتنی رات کو کال کی؟ زرمش آپ نے سب خیریت تو ہے؟ ابرار کے پوچھنے کی دیر تھی۔ زرمش نے روتے ہوئے ساری بات ابرار کے گوش گزار کر دی۔ اب وہ ابرار کے جواب کی منتظر تھی۔ بہت برا ہوا زرمش، پر آپ پریشان مت ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ اپنا سامان پیک کر لیں، میں 1.5 گھنٹے تک آپ کے گھر کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ہم صبح ہونے سے پہلے ہی نکاح کر لیں گے۔ ابرار کے کہنے پر زرمش تشکر سے آنکھیں موند گئی، کئی آنسو نکل کر گال پر بہہ گئے۔ اس نے فوراً کاٹ کر سجدہ شکر ادا کیا اور پھر جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ اس کے پاس ایک بڑی کالے رنگ کی تھیلی تھی، اس میں اپنی ضرورت کے کپڑے، ضرورت کا سامان اور اپنی تعلیمی اسناد رکھیں، اور اس کے پاس کچھ بھی قیمتی نہیں تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اپنے بوسیدہ بستر کو چھوا اور لیٹ گئی، شدت سے وقت جلدی گزرنے کی دعا کرتی۔ زرمش اس بات سے بالکل انجان تھی کہ قسمت آگے سے کیا کیا رنگ دکھانے والی ہے۔ وہ جو ہر وقت اللہ کی ذات سے ناانصافی کی شکوے کرتی تھی، اسے معلوم ہونا تھا کہ جس وقت زندگی کو وہ کوس رہی تھی، وہ بھی اس کے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں تھی۔ ابرار کے آنے کے خیال سے کچھ سوچتے وہ آئینے کے سامنے آئی اور ہلکی گلابی لپسٹک اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر سجانے لگی۔ میں جانتی ہوں اس کے بعد مجھے بھی سب بد چلن کہیں گے، پر مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں یہاں دوبارہ کبھی نہیں لوٹوں گی۔ شیشے میں دیکھتے اپنے عکس سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکلی تاکہ باہر کا جائزہ لے سکے۔ شبانہ اور اس کی بہن اپنے کمرے میں تھی، شاید سو چکی تھی کیونکہ کمرے میں اندھیرا تھا اور فراز صحن میں رکھی چارپائی پر سو رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ مزید گزرا تو ابرار کی کال آ گئی۔ وہ خاموشی سے بنا آواز پیدا کیے گھر کی دہلیز پار کر گئی، یہ جانے بغیر کہ وجہ کوئی بھی ہو، لیکن رات گھر کی دہلیز پار کرنے والی لڑکیاں بہت مہنگی کی قیمت چکاتی ہیں۔ ابرار کی گاڑی گلی کے کونے پر کھڑی تھی، وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کا دروازہ کھولتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی اور سامان کی تھیلی پاؤں میں رکھ لی۔ ابرار کی گاڑی زیادہ بڑی نہیں تھی، سفید رنگ کی مہران تھی، پر زرمش کے لیے وہ شہزادہ تھا جسے تمام مشکلوں اور صعوبتوں سے دور، بہت دور ایک شہزادی بنا کر لے جانے والا تھا۔ ابرار اس وقت سیاہ شلوار قمیض میں تھا، اس کی آنکھوں میں نیند کی خماری یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ابھی بھی نیند میں ہے۔ زرمش نے اسے رستے میں مخاطب نہیں کیا تھا اور وہ بھی بنا ایک لفظ ادا کیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ابرار؟ آدھے گھنٹے کی مستقل ڈرائیو کے بعد زرمش نے سنسان علاقہ دیکھتے پوچھا تو ابرار گہرا مسکرایا۔ بس منزل زیادہ دور نہیں ہے، محنت کا صلہ ملنے والا ہے۔ ابرار کے لہجے میں خوشی اور جوش کے ساتھ پراسرائیت بھی تھی، لاکھ سے جھٹکنے کے باوجود اسے ابرار کی باتیں عجیب لگ رہی تھیں۔ کون سی منزل اور کون سی محنت؟ زرمش نے دوپٹہ درست کرتے ہوئے الجھ کر پوچھا تو ابرار نے ڈیش بورڈ سے سلائس جوس کا ڈبہ اٹھا کر زرمش کو دیا، وہ سیلڈ پیک تھا۔ تمہیں پٹانے کی محنت اور نکاح کی منزل، ابرار نے لہجے میں شوخی سمائے کہا تو زرمش مطمئن ہوتے جوس کے ڈبے پر بنے سلور نشان میں اسٹرا ڈالتی لبوں سے لگا گئی۔ ابھی گاڑی کی کھڑکی سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا سے چھو ہی رہی تھی کہ اس کے ذہن پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ وہ اس اچانک نیند پر ضرور چونکتی اگر حقیقت کی آنکھوں سے دیکھتی، پر یہ دنیا کی کڑوی حقیقت اور محبت کا اندھا دستور ہے کہ نامحرم کی محبت پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کیا جاتا ہے، پھر انسان ٹھوکر کھا کر منہ کے بل پتال کی پستیوں میں گرتا ہے۔